الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں بیوی شوہر کے تعلقات کے اعتبار سے کہ شادی شدہ زندگی اچھی کیسے ہو سکتی ہے، اس کے ضمن میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام میں نکاح کی کتنی اہمیت ہے اور انسانی زندگی کے لیے، سماج کے لیے نکاح کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کے لیے شادی شدہ زندگی میں اچھی زندگی پانے کے اعتبار سے کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیونکہ شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے میں صرف مرد یا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کن باتوں کا خیال ان کو رکھنا چاہیے، ہم نے دیکھا۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ شوہر کا احترام ہو اور اس کی ماتحتی ہو، اس کو بڑا مان کے وہ چلے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کی اتھارٹی کو وہ اس کا انکار نہ کرے، اس کو گھر کا بڑا مان کے چلے، اس کے خلاف بغاوت نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کا احترام کرے۔ دو، جو کچھ بھی وہ خدمات گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں انجام دیتا ہے، خاص کر کے معاشی اعتبار سے، فائنینشلی جو بھی وہ پرووائیڈ کرتا ہے، اس میں ناشکری کا، انکار کا مزاج نہ بنائے کہ وہ کتنا بھی لا کے اگر دے کم ہی ہے، آپ کر نہیں پاتے، اس طرح سے اس کو ڈی مورلائز نہیں کرے، بلکہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کی قدر کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے بعد شوہر کی خدمات کو بھی اپریشیٹ کریں۔ اس سے دونوں کا رشتہ مضبوط ہوگا، نہیں تو بہت ممکن ہے نفرت تو پیدا ہوگی، شوہر حرام کی طرف بھی جا سکتا ہے، حرام طریقے سے کما کے لائے گا تاکہ کم سے کم اس کا منہ تو بند ہو جائے، میری زندگی سکون سے ہو جائے، تو وہ غلط کام کی طرف جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ شکر اور اعتراف اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کریں اور اس کی فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں اور اس کی خدمت کرے جہاں جہاں ایسی ذمہ داریاں ہیں جو خواتین نبھا سکتی ہیں، کھانے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، بلکہ کبھی ماں باپ کے اعتبار سے بھی خدمت ہوتی ہے کہ شوہر کے ماں باپ بھی ساتھ میں رہتے ہیں، بوڑھے ہیں، کہیں اور نہیں جا سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اب بعض اوقات خواتین جھنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں، میرے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ایک بڑا مسئلہ گھر کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تیار ہو جائے، تھوڑا دل بڑا کر لے اور یہ سمجھے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ فرض کر لیں اگر یہ اکیلی بیٹی تھی، اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور بڑھاپے میں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، شوہر اگر فیصلہ کرتا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور دیکھیں گے جو بھی ہوگا، اللہ مالک ہے، جو بھی خرچہ آئے گا دوائیوں کا یہ وہ سب میں اٹھا لوں گا، گھر کی جو ذمہ داریاں وہ تم نبھا لینا، ان کی خدمت وغیرہ تم کر لینا، فائنینشیل ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ وہ کتنی خوش ہوتی ہے، اس کے دل میں شوہر کی عزت گھٹتی کہ بڑھتی ہے۔ یہی بات بیوی کے لیے بھی ہے کہ اگر شوہر کے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کی اگر ضرورت ہو تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے، قانونی باتیں نہ کرے، میرے ذمہ نہیں ہے، دیکھو میں مفتی صاحب سے پوچھی ہوں، دلیل لے کر آئی، انٹرنیٹ پہ میں نے براؤزنگ کی، 10 ویب سائٹ سے میرے پاس 50 لنک ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ وہ ڈیبیٹ جیت جائے گی لیکن اپنا تعلق ہار جائے گی، شوہر کے دل میں جگہ کھو دے گی۔ پھر اگر شوہر کہے ٹھیک ہے میں بھی دوسرا نکاح کر رہا ہوں، ایک بیوہ ہے جو میرے ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، تو میں اس سے نکاح کر رہا ہوں اور یہ بھی میرا حق ہے، اگر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی تو ٹھیک ہے، تمہارے قانون کی میں احترام کرتا ہوں، آئی ریسپیکٹ یور اوپینین۔ میرا اوپینین یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو حق دیا ہے
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی پسند سے نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار۔ چار اور تین کا تو میرا ارادہ نہیں ہے ابھی فی الوقت، دو سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کیا کہے گی؟ اب وہ تو اسلام کی دلیل لائی تھی نا، اسلام میں ایسا ہے اور ویسا ہے، تو یہ بھی، اس کو بھی تو مفتی ملتے ہیں نا۔ وہ 50 لنک لائی تھی، یہ 55 لنک لے کر آ گیا کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، تمہارے پاس قرآن کی آیت ہے، میرے پاس قرآن کی آیت ہے، نبی کا اسوہ ہے، سارے نبیوں کا اسوہ ہے، بائبل میں بھی ہے۔ میں زیادہ نکاح کر سکتا ہوں، تم روک سکتی ہو، اسلام میں منع ہے؟ نہیں ہے۔ اب کچھ بولے گی؟ کیا بولے گی؟ اب کچھ نہیں بول سکتی ہے۔ تو اب دونوں انڈرسٹینڈنگ سے اگر چلتے تو یہاں نوبت نہیں آتی۔ تو یاد رکھیں، خدمت، ذمہ داری نبھانا، اس سے دل جیتا جاتا ہے، نہ صرف شوہر کا بلکہ جن کے ساتھ انسان رہتا ہے۔ سماج میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، سوچئے ہم کو، یعنی لوگوں کے ساتھ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ ہم کو اسلام میں بتایا گیا کہ کتے کے لیے بھی ضرورت اگر اس کو ہے، پانی پلاؤ اس کو، اور فاحشہ عورت بھی اگر ہو وہ جنت میں جائے گی۔ ایک سمجھدار عورت شوہر کے ماں باپ کی خدمت اپنے ماں باپ سمجھ کر اگر کرتی ہے تو ان کی دعائیں اس کے لیے کتنی بڑی نعمت بنے گی، اور شوہر کے دل میں اس کی جگہ ہل نہیں پائے گی۔ کوئی دوسری عورت کتنی بھی خوبصورت ہو، اس کی جگہ نہیں لے پائے گی۔ تو یاد رکھیے اس کو، قانونی باتیں پھر قانونی باتیں پیدا کرتی ہیں۔ قانون اگر آپ کے پاس ہے، اس کے پاس بھی ہے، پھر آپ کیا کریں گی؟ تو یاد رکھیں اس کو کہ شوہر کی فرما برداری اور خدمت، اور اگر ماں باپ ہیں کیجئے، تھوڑا سا دل بڑا کیجئے، ان کو اپنے ماں باپ سمجھ کے ان کی بھی خدمت کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نقصان نہیں ہوتا اس میں۔ کر سکتی ہیں عورتیں اگر چاہیں تو کر سکتی، سب کر سکتی، اگر سوچ لیں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں۔ نمبر 4، شوہر کی جنسی خواہشات کا لحاظ، اس کا پاؤں پھسلنے نہیں دینا، ٹھیک ٹھاک رہنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ گھر میں آئے تو اس کے ساتھ ایسی بات کریں کہ پھر باہر چلا جائے، قریب آنے لگے تو نہیں آنے دیں، نہیں، ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک نہیں، اس طرح کا معاملات ہوں، شوہر خود اتنا سمجھدار ہونا چاہیے، اس میں بھی حیوانیت نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی اپنی بیوی کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، یہ جو چیز ہے یہ اتنی اہم ہے کہ سماج میں اس میں کوتاہی کرنے سے گندگی پھیلتی ہے، اور پھیلی ہے اس سے کئی کیسز ہم جانتے ہیں۔ تو یہ چوتھی چیز اس کو یاد رکھیں، اور بہت تفصیل سے اس کو بولنا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کو آپ غیر اہم نہ سمجھیں۔ نمبر 5، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کرے، زبان کے اعتبار سے بھی، پردے کے اعتبار سے بھی۔ شوہر کے دل میں اس کے لیے شک پیدا نہ ہو، ایسا کوئی کام نہیں کریں جس سے شوہر کے دل میں اس کے بارے میں بدگمانیوں کے پہاڑ جنم لینے لگے ہیں، اور ایسی کوئی غلطی کرے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر النساء من تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت وتحفظ غیبتک فی نفسها ومالک۔ سب سے اچھی عورت وہ ہے، عورتوں میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اگر تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، اس کی کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، اس کو دیکھ کے تجھے لگے اللہ کا احسان ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتی میں خوش نہیں رہتا۔ کہ تو اسے دیکھیں تو تجھے دیکھ کر خوشی ہو۔ خوبصورتی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہاں خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، اس کی سیرت اچھی ہو، وہ اچھے کیریکٹر کی مالک ہو، اس کا مزاج اچھا ہو، خوش مزاج ہو، وہ خوش مزاج ہو، ہمیشہ روتی صورت نہ ہو کہ اس کو دیکھ کے ہی شوہر کو لگے آج کوئی بجٹ نیا آنے والا ہے، نہیں، یا وہ آتے ہی اس کو دیکھ کے پوچھے
آج کیا ہوا بتاؤ، آج کیا ہوا، آج کچھ نیا بکھیڑا ہے بولو، اور وہ لے کے بیٹھ جائے آپ کی والدہ نے ایسا کیا، آپ کے ہاں فلانی بہن نے ایسا کیا، آپ کے فلاں رشتہ دار نے ایسا کہا، یا پڑوس میں ایسا ہوا، یا بچوں کا ایسا چل رہا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایک نیا کیس لے کر آئے وہ، بلکہ وہ خوش مزاج ہو، اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، وہ اتنی اچھی ہو، اتنے اچھے سے رہے وہ تطیعک اذا امرت، تو حکم دے اس کو پورا کرے، تیری بات مانے، تیری بات مانے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے گھر گیا، بیوی کے ساتھ کچھ بات ہوئی، تھوڑا سا کچھ گڑبڑ ہو گئی، کسی نکاح میں گئے، اس کے بھائی کے نکاح میں، بہن کے نکاح میں، کہیں تو گئے، کچھ تو بات کھٹر پٹر ہو گئی وہاں پہ، شوہر بولتا چلو اپنے کو جانا ہے گھر پہ، آپ کو جانا جاؤ، میں نہیں آتی، ٹھیک ہے رہو یہیں پہ، میں ہماری بہنوں کو مشورہ دوں گا، ایسی سچویشن اگر آئیں تو آپ شوہر کے ساتھ چلے جائیں، چلو اپنے کو جانا ہے گھر پہ، ٹھیک چلو۔ ماں باپ کو بعد میں منا سکتے ہیں، بھائی کو منا سکتے ہیں، شوہر کو بعد میں منانا مشکل ہے۔ اگر دو آدمی آپ کو بلا رہے ہیں، ایک سمجھدار ہے وہ بھی بلا رہا، ایک ناسمجھ ہے وہ بھی بلا رہا، آپ کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ ناسمجھ کے پاس۔ سمجھدار کو بعد میں سمجھا سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہماری عقل کیا ہو رہی؟ سمجھدار کے پاس جانا چاہیے، نہیں، ناسمجھ کی بات مان کے اس کے پاس جائیے آپ، کیا بات ہے بھائی؟ بعد میں اس سمجھدار کو بول سکتے ناسمجھ ہے، بولے میرے کو معلوم ہے، اس کو آپ بعد میں سمجھا سکتے، اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو شوہر اگر آپ کو بولتا ہے چلو میرے ساتھ، نہیں رکنا ہے آپ نے کو، یہاں پہ جانا ہے، میرا موڈ خراب ہوا، مجھ کو کرسی نہیں دی ان لوگوں نے، سلام نہیں کیا تمہارے والد نے مجھ کو، کھانے میں بوٹیاں کم تھی، ناراض ہو گیا، ولیمہ تھا، کچھ تھا، جو بھی تھا، چلو لے لو اپنا بیگ اور جانا ہے اپنے کو گھر پہ، نہیں رکنا ہے یہاں پہ، میں جا رہی ہوں، بعد میں بات کروں گی، جاؤ، نہیں گئی اگر بعد میں تماشا ہوگا، اچھا میرا انسلٹ کر دی، مت آ۔ بعض اوقات شوہر بھی ایسا بیوقوف ہوتا ہے، لیکن عورت اگر سمجھدار ہو تو بیوقوف شوہر کو بھی سمجھدار بنا سکتی ہے اور اس کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ اپنی یعنی اس کی بات مانے، تو کیا ہے وہ تطیعک اذا امرت، تجھے بولے کوئی بات مان، اس کو کوئی حکم دے پورا کر، وتحفظ غیبتک فی نفسها ومالک، اور وہ عورت ایسی ہو کہ تیری غیر موجودگی میں اپنی ذات اور تیرے مال کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے، تیرے مال کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ یہ چلا گیا اور یہ چیٹنگ کر رہی ہے اور فیس بک پہ فرینڈز بنا رہی ہے، جو بھی اس کو ریکویسٹ آتی ہے اس کو ہاں یس بول دیتی ہے، ماشاءاللہ ماشاء اللہ سے میرے بہت ہاں سبحان اللہ تبارک اللہ بہت مجھ کو فرینڈز کے ریکویسٹ آ رہے ہیں، اجنبی مردوں کے ساتھ میں وہ فرینڈشپ بنا رہی ہے، اور پھر وہ اس کو میسج بھیج رہے ہیں، یہ اس کو میسج بھیج رہی ہے، اور شوہر کا دوست بھی اس کو بھیجا اور اس نے بھی کیا، اور ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو ہوا، اور وہ بتا رہا دیکھ تیری بیوی کیا ہے، دیکھ میں فرینڈ شپ کے لیے ریکویسٹ بھیجا، فٹاک سے قبول کر لی، اور میں ہائے بولا تو وہ بھی ہائے بول رہی ہے۔ اب وہ بیچاری بھولے پن میں معلوم نہیں کون ہے، ہائے تو ہائے، لیکن دو ہائے مل کے ہائے ہائے ہو جاتا، دو ہائے مل کے کیا ہوتا ہے، ہائے ہائے۔ اب شوہر کے دل میں آیا اور غصہ آیا، اور اس نے مذاق اڑایا شوہر کا، ذرا دھیان دے گھر پہ جا کے، ہاں اب مجھ کو کی ٹھیک ہے، کسی اور کو بھی تو کرتی ہوگی اس طرح سے، وہ بیچاری نہیں کرتی ہے، نادانی میں کر دی اس نے اس طرح سے کہ نیا نیا فیس بک آیا، ہاں معلوم نہیں اس کے آداب کیا ہیں استعمال کے، آداب اس کی پڑھی نہیں اس نے کچھ، نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا فیس بک کے آداب کیا ہے، سب اس کو لگ رہا ہاں مجھ کو فرینڈ ریکویسٹ آ رہے ہیں، شیئرنگ از کیئرنگ، ہاں شروع ہو گیا سب، بعد میں شوہر ناراض ہو گیا، یا شوہر گھر پہ نہیں ہے اور ترکاری والا آیا، ہاں چادریں بیچنے والا آیا، کپڑے بیچنے والا آیا، سستے میں بیچ رہا ہے، آؤ بھیا گھر میں،
اور وہ بیٹا کھول کے پورا اپنا چادر، اور بھابھی بھابھی بول رہا ہے اور اتنے میں شوہر ہے، اور یہ بغیر پردے کے اس کے سامنے بیٹھی ہے، جبکہ شوہر اس کو کبھی بے پردگی کے ساتھ باہر نہیں لے جاتا ہے۔ بے وقوف عورت، نادان، بری نہیں ہے وہ، عقل کم رہتی بعض اوقات۔ شوہر کا دماغ خراب ہوا، میں تجھ کو بولا تھا نا بے پردہ نہیں ہونا کس کے سامنے، طلاق دے رہا ہوں تجھ کو، یا پھر طلاق طلاق طلاق، 3 گولیاں تو رہتی ہیں ہمیشہ اس کی پیچھے سے نکال کے فوراً، ہاں 3 طلاق ایک ساتھ داغ دیا اس کو۔ ہوتا ہے ایسا، کیونکہ انسان کا دماغ، جب مرد کا دماغ خراب ہوتا ہے ایسی بیوقوفی وہ بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ پوچھے سمجھائے نصیحت کرے آئندہ نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے، شریعت میں نہیں ہے، نادانی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا اس کی غیر موجودگی میں ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کی عزت خراب ہو اور اس کی خود عزت خراب ہو۔ کہ شوہر کے ساتھ تو ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، لیکن جب میکے چلی گئی، پکنک کے لیے گئے، بے پردگی کے ساتھ، پوری پکنک بے پردگی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور فوٹو ووٹو سب نکالے، بہن کا شوہر بھی تھا، ہاں سب تھے وہاں پہ، اور یہ سب بے پردگی کے ساتھ میں سب آگ جلا کے ہاں دب بجا رہے ہیں۔ اب فوٹو نکالا کسی نے، بچے نے اس کے ہی نکالا، اور ابا کو بھی بھیجا، دیکھو ابا مزہ آ رہا ہم کو بہت، ابو دیکھیں ہاں یہ بے پردگی کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھی ہے، دب بجا رہی ہے، غصہ آیا اس کو۔ تو اس کی امیج ایسی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسی بے وقوفی نہیں کرنا چاہیے، اور بعد میں پھر یہ نہیں بولے کہ اتنی کیا بڑی بات ہے، اتنا کیوں غصہ میں آ رہے آپ، وہ اور غصے میں آئے گا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ لائٹ نہیں ہے، آپ اس کو چھوٹا بنا رہی، وہ ڈر کے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے یہ، جتنا آپ چھوٹا کرو گی اتنا زیادہ اس کا پارا بڑھے گا، تو اس کو چھوٹا لگتا ہے یہ، اور غصہ ہوگا، اور غصے میں آ کے پھر جانور بن جائے گا۔ تو پہلے تو ایسی غلطی کرنا نہیں، اس کا بھروسہ توڑنا نہیں، شک کے دروازے نہیں کھولنا۔ آفس سے فون آیا اور بات کر رہی ہے، اور بات کرنے میں ایک دم ایسے انداز میں بات کر رہی ہے، اور شوہر سن رہا ہے، اور باس نے دوست نے ایسے بات کر رہی ہے جیسے شوہر سے بات کرتی ہے، اجنبی سے ایسے بات نہیں کرنا، اور شوہر سن رہا ہے اس کو، شوہر ناراض ہو رہا ہے، اور باس وہاں جا کے اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تیری بیوی کی آواز تو بڑی میٹھی ہے، اس پہ کیا گزرے گی، کتنا غصہ آئے گا اس کو۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے عزت اس کی اور شوہر کی خراب ہو۔ باقی باتیں تو بہت دور کی ہیں، ایسا کچھ کام نہیں کرنا۔ تو وہ تحفظ غیبتک فی نفسہا، تیری غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عفت کی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور اس کے مال کی حفاظت، تیرے مال کی حفاظت کرے، کہ شوہر لا کے مال اس کے پاس رکھ رہا ہے، عموماً ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہوم منسٹر کے پاس ہی پورا وہ ہوم منسٹر بھی رہتا ہے اور وہ ٹریجرر بھی رہتا ہے فیملی کا، بیوی کے پاس سب رہتا ہے، شوہر دیتا ہے، اب وہ ایسے خرچ کر رہی ہے جو صحیح نہیں ہے، فضولیات میں خرچ کر رہی ہے، اور گھر کی ذمہ داریاں ہیں، میڈیکل خرچ اس کے ہیں، بچوں کی فی کا معاملہ ہے، بل ہیں، گھر کا کرایہ ہے، اس کے لیے تنگی ہو جا رہی ہے، اور پھر بیٹھ کے وہ چیک کر رہا ہے تو یہ فضول خرچی کرتی ہے، یہاں وہاں دیتی ہے، سہیلیوں میں بانٹ رہی ہے، اور یہاں یہ حمالی کر کے لا رہا ہے، اس کو تکلیف اتنی ہو رہی، پریشان ہے، پیسہ جا رہا کہاں ہے؟ تو ایسا بھی نہ کریں کہ اس کی اپنی عزت اور اس کے مال کے بارے میں خیانت کرے، نہیں کرے، امانت داری کے ساتھ میں رہے، اپنی عزت کے بارے میں بھی اور اس کے مال کے بارے میں بھی۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ عورت میں عزت اور مال کے معاملے میں امانت داری ہونا چاہیے، کہ وہ گھر کا سوچے، شوہر کا سوچے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو اس کا سر جھکانے والا ہو، سماج میں، خاندان میں، ایسا کوئی کام نہ کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ کے ہاں اس کو مجرم بناتا ہو، ایسی کوئی دوستیاں انٹرنیٹ پہ قائم نہ کرے، مذاق نہیں ہے، زندگیاں خراب ہوتی ہیں، کئی رشتے فیس بک کی وجہ سے خراب ہوئے، کئی تعلقات زنا تک بھی گئے، تو یہ معمولی مت سمجھیے اس کو، اپنے آپ کو دور رکھو اس سے، میں بھلی، میرے بچے، شوہر میرے ٹھیک، ہم لوگ خوشحال ہیں، کھا پی کے ہم لوگ خوش ہیں، ہم کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ایسا رہیے، رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسا میسج آئے گا جو آپ کو گھسیٹ لے جائے گا،
خاص کر کے اس دن جس دن آپ کا شوہر سے جھگڑا ہوا ہو. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں پاؤں پھسلنے کے چانسز ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے کچھ ہمدردی کی چاہت ہوتی ہے. کوئی مل گیا، ایسے رشتے خراب ہوئے ہیں، زندگیاں خراب ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. مرد بھی غلطی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیے اور ایسا کوئی کام مت کریے. تو یہ 5 چیزیں عورتوں کے لیے. آئیے اب مردوں کی باری ہے. بہت خوش ہو رہے تھے آپ بہت دیر سے. ہاں، نمبر 1، بیوی سے حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھا سلوک کرنا. آپ کوئی غلام خرید کے نہیں لائیں کہ آپ جیسا چاہے اس کو پریشان کریں، تکلیف دیں، دل دکھائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کا باپ اس کو واپس لینے والا نہیں ہے. کیونکہ اور 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو کتنا بھی ستاؤ یہیں رہے گی، کہیں جانے والی نہیں ہے. اور گئی بھی تو ماں باپ واپس لا کے چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ کہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، عزت کے اعتبار سے بھی، مال کے اور خرچے کے اعتبار سے بھی، اور فیوچر کے اعتبار سے بھی. تو اب کہاں جائے گی؟ اب تو میری ہاتھ میں ہے. تو جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، کچھ نہیں ہوتا. یہ صحیح نہیں ہے. قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. مرد بیوی کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آئے. ایک مرد وہ ہے جو دباؤ ڈال کے، دھمکیاں دے کے، کسی طرح سے بیویوں کو تابع رکھے. ایک مرد وہ ہے جو اتنا اچھے اخلاق والا ہو کہ بیوی اس بات سے ڈرتی ہو کہ کہیں ان کے دل میں میرے لیے جگہ کم نہ ہو جائے، اور وہ اس وجہ سے شوہر کے ساتھ چمٹی رہے، اس کی خدمت کرتی رہے، اس کی بات مانے، اس کے دل میں جگہ بنائے. تو اخلاق کے ذریعے بیوی کو جیتنا یہ زیادہ بہتر ہے طاقت کے ذریعے بیوی کو دبانے سے. اخلاق کے ذریعے اپنی بیوی کو جیتی ہے، اس کا دل جیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اس میں نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل تر لوگ وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں بہتر ہوں. وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا. اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اخلاق میں اچھے ہوں. بیوی کو ذلیل کرنا، جھگڑا یا اختلاف ہو جائے تو اس کے پورے خاندان کو لے کے آ جانا. تیرا باپ ایسا، تیری اماں ایسی، تیرا بھائی ایسا، دیکھ تیرے خاندان والے ایسے. تو اتنا اس کو ذلیل کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اس کی کوئی کمی ہو تو اس کی وجہ سے اس کو بالکل حقیر بنا کے پیش کرنا. اس کی عزت پانے کے لیے اس کی عزت کرنی بھی پڑے گی. اس کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اخلاق سے پیش آئے، اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ. اللہ کی بندیوں کو مارو مت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی پہ، کیا کسی عورت پہ، کسی پر بھی، غلام پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن سب آپ کی مانتے تھے. کیوں؟ آپ تھے ایسے. تو ایسا بن کہ وہ تیری بات کو گرنے نہیں دے، کیونکہ تو اس کی عزت کو گرنے نہیں دیتا ہے. تو اس کی عزت رکھتا ہے، وہ تیری عزت رکھے. ایسا بن. یہ نہیں کہ چائے میں اگر شکر کم پڑ گئی اٹھا کے پھینک دیا اس کے منہ پہ پیالی، یا اگر اس نے کچھ بول دیا اپنے دکھ کو کہ آپ تو بار بار مجھ کو ڈانٹتے ہیں، آپ گالی تو مت دیجئے نا، تو تھپڑ لگا دیا اس کو. زبان درازی کرتی ہے. اور تو زبان درازی نہیں، تو گالی دے رہا ہے. بس اس نے یہ کہا کہ آپ جو بولنا ہے بولیے، گالی تو مت دیجئے. آپ میرے ماں باپ کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ بہت زبان چلاتی ہے، تھپڑ لگا دیا اس کو. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. نہیں اٹھانا. ایک بار آپ نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، یاد رکھیے آپ کی عزت ایک دم 50% نیچے آ جاتی. اور اگر معمول آپ بنا لیں تو پھر آپ بے قیمت ہو جاتے ہیں. آپ کی ویلیو گھٹ جاتی ہے. آپ کا ڈر بھی گھٹ جاتا. جب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھائے آپ کا ڈر ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کا ڈر نہیں ہے. یاد رکھیے، لکھ کے رکھیے اس کو. اسی لیے بیوی کیا بولتی؟ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ مارو.
کتنا مارو گے؟ مار لو جتنا مارنا ہے، کچھ نہیں ہوتا مجھ کو. اب کیا کریں گے آپ اس کے بعد؟ اور بڑھاپا آنے والا ہے اور بچے بڑے ہوں گے، بچے بڑے ہوں گے. ایسے لوگ جو جوانی میں بیوی پر بہت ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑھاپا جب آتا ہے تو بچے ہاتھ پکڑ کے بولتے ہیں بیٹھو ادھر، بہت ہوا تمہارا، سب دیکھے ہم نے، توڑ دیں گے ہاتھ تمہارے اس کے بعد ہاتھ اٹھائے تو. ہاں 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک، مسجد کو جاؤ، ابھی چپ چاپ مسجد کو جاتا ہوں لاٹھی لے کے. جو لوگ جوانی میں اور پھر اس میں بڑھاپے میں پھر بیوی ڈبل باس رہتی ہو، جاتے چپ چاپ مسجد کو کہ بلاؤں احمد کو، اس کو کیوں بلاتی تو، جھگڑا اپنا ہے اس کو کیوں بلا. بڑھاپے میں ہاں پھر بیٹا رہتا ہو برابر آتا ہو سپرمین، برابر ان کو بھیجتا مسجد کو. تو جتنی آپ نے جوانی میں ظلم کیا ہے، بڑھاپے میں اس کو آپ کو پورا قرض پھیرنا پڑتا اس کا، پھر ویلیو نہیں رہتی ہے. لیکن جوانی میں آپ نے بیوی کی عزت رکھی، کبھی ہاتھ نہیں اٹھا اس کے اوپر، کبھی اس کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کی. بڑھاپے میں اگر بیٹا اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کی بیوی اس کو تھپڑ لگا کے بولی کہ باپ سے ایسی بات کرتا ہے، تیرے باپ نے زندگی میں کبھی مجھ کو گالی نہیں دیا، تو باپ سے ایسی بدتمیزی کرتا ہے، ایسے باپ کے ساتھ ایسا بولتا ہے تو چل نکل یہاں سے، وہ بیوی آپ کے ساتھ ہو جائے گی. تو جوانی میں جب آپ کے پاس طاقت ہو اور بیوی پہ طاقت دکھانے کا شوق اگر دل میں پیدا ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے 3 سیکنڈ کے لیے بڑھاپا اپنا یاد کر لیجئے، کیونکہ بڑھاپے میں بھی آپ کو وہ سارے رشتے نبھانے ہیں، اور بیوی آپ کی سائڈ سے ہے کہ نہیں وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. وہ آپ کی محبت کھونے کے ڈر سے آپ کے ساتھ ہو، آپ کے مار کے ڈر سے نہیں. فرق یاد رکھیں اس کو، اسے ڈر ہے کہ کہیں ان کے دل میں میری محبت کم تو نہیں ہو جائے گی، اس کو یہ ڈر ہو، یہ نہیں کہ یہ میری پٹائی کر دیں گے. جو آپ کی پٹائی سے ڈر کے آپ کا فرما بردار بنتا ہے اور اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے نہ آنے پہ خوشیاں منائے گا. آج میں لیٹ آ رہا ہوں، آفس میں کچھ کام ہے، آرام سے آؤ، کیونکہ آپ نہیں رہے تو اچھا ہے. یہاں پہ آپ ایسے ہوں کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں تو گھر والوں کا موڈ خراب ہو جائے. ایسے بنے ہم کہ ہم لیٹ ہو گئے تو بیوی کو اچھا نہیں لگتا، اس کو پکنک پہ جانے کا شوق نہیں ہے، آپ ہیں تو آپ اس کے ساتھ پکنک پہ ہیں. وہ گھر کتنا اچھا ہے، بیوی شوہر ساتھ میں ہے تو ان کو کہیں پکنک پہ جانے کی ضرورت نہیں، ان کا ساتھ میں جمع ہونا ہی پکنک ہے. ایسا گھر کیسا ہے، ایسا گھر بننا چاہیے. تو عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کے ساتھ اخلاق اور احسان سے پیش آنا. نمبر 2، نفقات کی فراہمی. خالی پیاری باتیں نہیں، کھانا پینا کپڑا بھی سب کچھ بھی ہونا چاہیے. کہ بیوی سے اچھی اچھی باتیں کرتا لیکن خود ہوٹل میں کھاتا اور اس کو گھر میں ٹھیک سے خرچے کے لیے پیسہ نہیں دیتا. بیمار ہو جاتی ہے تو بولتا باپ کے پاس جا. ہاں ہاں، ایک سے ایک ڈاکو لوگ ہیں. خرچے جب بھی آتے ہیں تو اس کو بولتا ہے جب آپ کے پاس سے لے کے آ. خود کچھ کرتا نہیں، گھر میں بیٹھا رہتا ہے نکما بن کے، اور بیوی کو بولتا ہے جاؤ بھائی تیرا بہت کما رہا ہے، ذرا بول اپنے پرابلم اس کے سامنے، اور دھمکی دیتا ہے. اور لے کے آنا، خالی مت آنا، اگر خالی آتی تو وہیں رکنا جب تک نہیں دیتے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں. نفقات کی فراہمی نہیں. اور اگر تھوڑا سا ناراضگی ہو جائے تو اس کو ستانے کے لیے خود بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھائے گا اور گھر پہ خرچہ نہیں دے گا. اس کے میڈیکل خرچ ہیں، بعض اوقات نہیں دیتے ہیں، دواخانے کو جانا ہے اس کو، خرچ کے لیے وہ رکی ہوئی ہے، آپ اس کو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں آپ دے سکتے ہیں. آج آپ اس کا خرچ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، لیکن آپ اس کو مزہ چکھانا چاہ رہے ہیں. دیکھ کیسے مزہ چکھاتا ہوں، کتنی تو ڈیپینڈنٹ ہے میرے اوپر، بتاتا ہوں میں کیا ہوں. نہیں، نفقات اس کی جو ضرورت ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو دیں. آپ ایسے کپڑے آپ پہنا رہے، خود تو اچھے اچھے پہن کے جا رہے چمکدار بن کے، اور اس کے کپڑے آپ نہیں دیکھ رہے، اس کے کپڑے پرانے ہو گئے.
وہ پریشان ہے کہ میں ان لباس میں سے کون سا لباس پہن کے اپنے میکے جاؤں، سارے زیورات تو میرے بیچ دیا اس نے، اب میں جا کے کیا بتاؤں، میں اس کی عزت چھپاتی ہوں وہاں پہ۔ وہ لوگ پوچھیں گے کیوں، کیا ہوا، زیورات کہاں گئے، اور میری بہن کی شادی ہے۔ لوگ پوچھیں گے، سب بن سنور کے آ رہے ہیں، خاندان والے سب جمع ہو رہے ہیں، اور میرے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے دیکھ کر وہ سوچیں گے کیا چل رہا تیرا، اور ان کے سامنے میں پھیکی پڑ جاؤں گی کہ ہاں ہم لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی ان کے سامنے ایسا دکھانا، لیکن یہ مجبور کرتا ہے، اور خود اچھا جی رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ نہیں ہے مسئلہ، خود اس کو تنگی میں رکھ کے خود اچھا جیتا ہے، آفس جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی ہوٹلوں میں دوست لوگوں کے ساتھ ہوٹل میں جاتا، ارے ٹھہرو میں ہوں نا، تم کیوں دیتے بل، ان کے سامنے ہیرو بنتا ہے، اور گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں، گھر میں بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے، غلط، بچوں کی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کے اخراجات کی، ایکسپنسز کی ذمہ داری، غذا کی ذمہ داری اس پر ہو، وہ اس کو کیا کرے، اور روک کے رکھے، نہیں دے ان کو، کنجوسی کرے، واجبی خرچ بھی نہیں دے اس کو، واجبی خرچ بھی نہ دے، کہ اگر وہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ رپورٹس نکالیں، کہا ہے کہ رپورٹس سب جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، بکواس ہے، وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چھوٹی موٹی گولی کھاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹالتا رہا، بعد میں جا کے بیماری بڑھ گئی۔ ایسا ہوتا ہے، بعد میں پھر روتے بیٹھتا ہے، افسوس کرتا ہے، کیونکہ سب طرف سے جب جوتیاں پڑتی ہیں اتنا لیٹ کیوں کیے، علاج کیوں نہیں کیے، تب جا کر اس کو افسوس بیوی کی تکلیف پر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، میں پکڑا گیا پر ہوتا ہے، ہاں میں کلپریٹ ثابت ہو رہا ہوں، اس پر افسوس اور ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اس پر نہیں کہ بیوی کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اور عورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، وہ سوچتی ہیں کہ جانے دو، اب نکال لیں گے کسی طرح سے، علاج کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرے۔ آج بیماریاں اتنی ساری پیدا ہو گئی ہیں کہ ذرا سا بھی آپ لاپرواہی اس میں برتیں، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، خاص کر کے بعد کی عمر میں۔ لہٰذا جو واجبی خرچ ہیں، غذا ہے، لباس ہے، علاج ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرے آدمی، جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، تو اپنے گھر والوں کو ایسے حال میں چھوڑیں کہ وہ غنی ہو، تو مر گیا، اتنا چھوڑا ان کے لیے کہ وہ دوسروں کے محتاج نہیں بنے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو محتاجی کی حالت میں چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ، اور تو جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں پر، اس پر تجھ کو ثواب ملتا ہے، اس پر تجھ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اس کے اوپر وہ ضائع نہیں ہے، بلکہ اس پر تجھ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس نیت سے کر کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، مجھ کو کرنا پڑے گا، چاہے تو اس سے ناراض ہو، چاہے تو اسے، گھر ہے بھائی، بنتا ہوتا رہتا ہے، کتنے بھی نیک لوگ ہوں، اس کی بات کبھی اس کو پسند نہیں آتی، اس کی بات کبھی اس کو پسند نہیں آتی، کبھی یہ گلاس پھینک دیتا ہے، کبھی وہ برتن پٹکتی ہے، دونوں کا اپنا اپنا انداز ہے غصہ بتانے کا، ہوتا کبھی کبھی، لیکن دیکھیے آپ سے بیوی ناراض ہو، ناشتہ نہیں بناتی آپ کا، کھانا نہیں، کپڑے نہیں دھوتی، سب کچھ کرتی، ناراض رہتی ہے لیکن کام چپ چاپ کرتی رہتی ہے، ایک دم وہ اپنا کام خراب نہیں کرتی ہے، وہ ناراض ہو کے بھی پوری ذمہ داری نبھاتی، کیونکہ وہ اسی طرح بنی ہے، اس کی وہ بلڈ ہی ایسی ہوئی ہے، جو کرتی سب، بچوں کا کرتی ہے، آپ کا کرتی سب، وہ لا کے پٹکے گی آپ کے سامنے، آپ کے کپڑے پریس کر کے لیجئے اور چلی جائے گی روم میں، لیکن کرے گی وہ۔ آپ بھی اگر ناراض ہیں اس سے، تبھی بھی آپ اس کی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی نہ کریں، اپنا پاور آپ نہ دکھائیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں دوں گا تو ملے گا تجھ کو،
بعض اوقات بھیک مانگنے لگاتے ہیں شوہر بیویوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ مانگے گی تو دوں گا میں، اور 3 بار مانگے گی تو ہی دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا میں۔ بعض اوقات بیویاں عاجز آ کے مانگتی بھی نہیں ہیں، پھر اس کے دماغ میں آتا ہے میری دوسری بہن ہی اچھی تھی، پڑھ لکھ کے کچھ بنی، جاب کرتی، ہاتھ میں پیسہ ہے، اس کی محتاج تو نہیں بنتی میں، یہ ہر بار مجھ کو ذلیل کرتا ہے خرچ کے لیے۔ اس کے دماغ میں بھی آتا ہے کہ کاش میں کچھ کروں، کچھ کورس کروں، گھر پہ بیٹھ کے کچھ کماؤں۔ پھر بعض اوقات وہ کرتی بھی ہے چھپ کے شوہر سے، پھر اس لائن میں جاتی ہے، پھر اس کے بعد فیس بک بھی ملتا ہے اس کو اور سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر وہ کہیں اور نکل جاتی ہے کلیگز کے ساتھ، زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے اب کیا کر رہے ہیں، ترسائیے مت گھر والوں کو۔ نمبر 3، بیوی کی جنسی خواہشات پوری کرنا، جیسے بیوی کے لیے ضروری ویسے شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ بیوی کی چاہت اگر ہے شوہر کی قربت کی، اس میں آدمی کوتاہی نہ کرے۔ دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے یہاں وہاں، اور رات میں دیر دیر سے آ رہا ہے، پھر آ کے سو جا رہا ہے تھک کے، اور پھر بیوی کی چاہتیں بھی دیکھے، اندھا نہیں بنے، بے وقوفی نہ کرے۔ جیسے بیوی کے لیے ضروری شوہر کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب انہوں نے طے کیا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور رات بھر تہجد پڑھوں گا اور ڈیلی ایسا کروں گا، ہر دن نفل روزہ، ہر دن تہجد رات بھر اور ڈیلی، تو ظاہر بات ہے روزے کی حالت میں بیوی سے دور رہے گا، اور رات میں تہجد پڑھے گا تو بھی دور رہے گا۔ اب کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو گھر پہ گئے، خود چل کے گئے، میٹر گمبھیر ہے، گھر پہ گئے، آپ کہا یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کہ اللہ کے بندے، اور نام بھی ان کا عبداللہ ہے، کیا یہ بات جو میں نے سنی وہ صحیح ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھنا شروع کر دیے ہو، ہر دن اور رات میں تہجد پڑھنا شروع کر دیے ہو، قیام اللیل؟ قلت بلی یا رسول اللہ، کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا کر رہا ہوں میں۔ قالت فلا تفعل، ایسا مت کرو، فلا تفعل صم و افطر وقم ونم، روزہ رکھو کبھی چھوڑ بھی دو، رات میں قیام اللیل کرو، آرام بھی کرو، سو بھی۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے کہ تجھ پر تیرے جسم کا حق ہے، تجھ پر تیری آنکھوں کا حق ہے، اور تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے۔ تہجد روزہ لگاتار بیوی کا حق کب ادا کرے گا؟ بیوی کی خواہش کب پوری کرے گا؟ تو کہا تیرے جسم کا حق ہے، لگاتار روزے رکھے گا جسم کمزور ہوگا۔ تیری آنکھوں کا حق ہے، رات بھر جاگے گا تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ اور بیوی کا حق ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا تعلق خراب ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا سماج میں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا وفی بدع احدکم صدقہ، کہ بیوی سے تعلق قائم کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ تو ایک انسان چاہے اس کی مشغولیتیں مصروفیتیں جو بھی ہوں، بیوی کے مزاج کو جانے، اور اگر چاہتے فون آتے ہیں اس طرح سے کہ شوہر دھیان نہیں دیتا ہے، کیا کیا جائے، تو یاد رکھیں اس طرح کی بے وقوفی آدمی نہ کرے اور نہ عورت کرے اس طرح سے۔ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس میں کوتاہی کرنے سے سماج میں گندگی پھیلتی ہے۔ یہ گندگی نہیں پھیلے اس کے لیے مرد کو بھی اور عورت کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے، کیونکہ آج گندگی کے زناکاری کے اسباب بڑھ گئے ہیں، نکاح مشکل ہو گیا ہے بدقسمتی سے، اور زنا آسان ہو گیا ہے، اور آج قانونی طور پر بھی بہت چیزیں چلتی ہیں۔ ہوٹل والے ہم کو بولتے ہیں، پہلے بہت مشکل تھا کسی کو ہوٹل میں آنا، آدھار کارڈ بتاؤ، تمہارا بتاؤ کیا ہے یہ، جاؤ، نہیں دیتے ہم تم کو۔ اب پولیس اس کے ساتھ آئے گی، کیوں نہیں دیا تم نے ان کو روم؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج گندگی اتنی سماج میں بڑھ گئی ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا، ہم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے نکاح کو مشکل کر دیا۔ ہال چاہیے، ہاں یہ چاہیے، دولہے کا سوٹ چاہیے، اتنا تولہ انگوٹھی سونے کی چاہیے، جبہ چاہیے، کرتا چاہیے، جوتے چاہیے نائکی کے، اتنی ڈیمانڈز، اتنا دہیج میں چاہیے ہم کو گاڑی موٹر، اتنا مشکل کر دیا نکاح کو کہ زنا آسان ہو گیا۔
نکاح کو آسان کیجیے کہ زنا مشکل ہو جائے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال نہ رکھیں، تو یہ بھی سماج میں گندگی پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ شوہر کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابی کو روزے اور نماز سے روک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیوی کا نام لے کے۔ کتنی عزت ہے اس میں عورت کی، سوچئے۔ نماز جیسا عمل، روزے جیسا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور روزے سے روکا، اور نام کس کا لیا؟ بیوی کا۔ بیوی کی وجہ سے نہیں کرنا، کیونکہ بیوی کا حق اس سے ضائع ہوگا۔ اب وہ عورتیں سوچیں جو بولتی اسلام میں عورت کے لیے کیا ہے، بتائیے آپ کے لیے عبادت سے روکا گیا ہے کہ آپ کا حق ادا کرنے میں اگر اللہ کی عبادت رکاوٹ بن رہی ہے، نفل، تو نفل چھوڑ، نماز چھوڑ، روزہ چھوڑ، لیکن بیوی کا حق ادا کر۔ کتنی عزت ہے عورت کی اس میں، اس کے حق کی کتنی رعایت ہے۔ لیکن چونکہ ہم کہاں سے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے، کیمبرج سے، یا وہاں سے ہم پڑھتے ان کی لکھی ہوئی کتابیں، وہ لے کے جاتے گدھوں کی طرح ہاک کے ہم کو۔ ہم وہاں سے پڑھیں جہاں سے واقعی اوریجنل سورسز کو دیکھیں، ہم اہل علم کی بات کو ہم پڑھیں سنیں، تب جا کے ہم کو سمجھ میں آئے گا عورت کا کتنا ہے حق اسلام میں۔ اس کے لیے اللہ کی عبادت سے بھی ایک آدمی کو، ایک صحابی کو روکا گیا۔ ان کی نماز کتنی اچھی ہوگی، ان کا جذبہ کتنا اچھا ہے، ان کا روزہ کتنا اچھا ہوگا۔ صحابیوں نہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو خود تو کمزور ہو جائے گا، اور بیوی کا حق بھی ضائع کرے گا۔ تو بیوی کے حق کی بنیاد پر اس سے روکا گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ نمبر 4، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل و انصاف کرے۔ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل و انصاف، کیونکہ یہ بھی ہے اسلام میں، اس کو بتانا پڑے گا۔ بعض لوگوں کے 2 نکاح ہوتے ہیں، ویسے تو تقریباً سبھی ڈرتے ہیں، اور یاد رکھیں چوری سے کبھی نکاح نہیں کرنا دوسرا۔ جس دن آپ نے چھپ چھپا کے دوسرا نکاح کیا، سمجھ لیجئے اس دن آپ بادشاہت کی گدی سے ہٹ کے غلامی کی زنجیریں اپنے گلے میں ڈال لیے۔ نہیں کرنا۔ اگر ہیں کسی کی 2 بیویاں، اب تو ہو گیا، اب کیا کر سکتے؟ اب عدل و انصاف کرنا۔ بعض لوگ سنت ادا کرنے کے لیے، میں سنت ادا کرنا چاہتا ہوں اس لیے ایک سے زیادہ نکاح کر رہا ہوں، اس سنت کی وجہ سے اتنی زیادہ حرام کام کرتے، جھوٹ، دھوکہ، چیٹنگ، نہ جانے کیا کیا، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دوسرا نکاح دین میں ہے، لیکن اللہ نے بھی ڈرایا ہے، باقی کسی چیز پہ ایسا ڈرایا نہیں، نیکی پہ اللہ نے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل انصاف نہیں کر پاؤ گے، ایک بس، اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ میں سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیے کیسے زندہ کرتا۔ اب سنت زندہ کرنے کے لیے بیوی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، نہیں ہے نا ضروری، مفتی صاحب سے پوچھ لیتا، ضروری نہیں ہے، ان کو کیا معلوم آگے بلا ان کے گلے میں آنے والی ہے۔ بیوی کے پورے بھائی لوگ ان کو آگے پیچھے پوچھنے والے، کیونکہ یہ تو بولے میں تو مفتی صاحب سے پوچھ کے کیا، انہوں نے بولے اس لیے میں نے کیا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جب پکڑا جاتا تو وہ کسی نہ کسی عالم سے پوچھتا، اس لیے نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے، پوچھتا اس لیے کہ کیس ریفر ادھر کروں گا میں جب بلا آئے گی، طوفان آئے گا، تو بہت ہوشیار رہتا ہو۔ اب چپکے سے نکاح کرتا ہے، چپکے سے نکاح کرنے کے بعد جب جس دن معلوم پڑتا گھر میں، اس دن دھماکہ ہوتا، سارے خاندان والے جمع ہو جاتے ہیں، اس کے تو اس کے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، گھر میں مار پیٹ کا، اور جب بڑے بچے ہوں تو پھر تو ان کی بھی پٹائی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب چھپ چھپا کے کرتا ہے تو ایسا ہوتا، پھر وہاں پہ ماحول ایسا بننے کے بعد میں کیا کرتا ہے، بعد میں عالم سے آگے پوچھتا، بیوی میری پہلی بیوی کے گھر والے بہت تماشا کر رہے ہیں، بیوی بھی نہیں سن رہی ہے، اور گھر کا ماحول میرے سب خلاف ہو گئے ہیں، تو میں اگر واپس سے دوسری بیوی کو چھوڑ دوں تو چلے گا کیا کروں مولوی صاحب، بہت مصیبت ہو گئی ہے ایسے گناہ گار تو نہیں ہوں گا نا میں چھوڑا تو، کیونکہ دیکھو فتنہ ہو رہا بہت، نمازیں خراب ہو رہی میری، یہ خراب ہو رہا، وہ خراب، کام میں دل نہیں لگ رہا، اور گھر میں سب جھگڑے ہو رہے ہیں، سب فساد ہو گیا ہے، تو اگر میں دوسری بیوی کو چھوڑ دوں تو چلے گا؟
اب اس کو بولتا میں طلاق نہیں دیتا کیونکہ پولیس کا کیس میرے اوپر ہوگا، تو خلا لے۔ اب وہ بیوی، دوسری بیوی جو ہے، مجبوراً اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کروں میں، کبھی کبھی وہ بھی یو ٹرن مارتی، نہیں میں کیوں خلا لوں، مجھ کو ایک گھر لے کے دو تو ہی میں خلا دیتی ہوں۔ وہ بھی پھر اپنی بولتی میرا فیوچر خراب ہوگا، اب میں کیوں ایسا کروں، میں پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو یہ سارا جو چکر ہے، آپ سے جو بوجھ اٹھایا نہیں جا سکتا مت اٹھائیے۔ اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کیجئے، 2 نہیں 4 تک کیجئے آپ۔ لیکن اگر آپ سے نہیں ہو سکتا ہے، بے وجہ ایسے کنویں میں مت کودیے جس کے پانی میں آپ کو تیرنے نہیں آتا۔ بعض لوگ بولتے ہیں آپ ایسا کیوں بولتے ہیں، 2 نکاح تو ہے نا، تو اس کو ہم یہ کہیں گے 4 ہیں تو 4 کر، میرے سے 4 نہیں ہوتے تو 2 والے کے لیے بھی یہی سمجھو نا، تیرے سے 4 جب نہیں ہو سکتے ہیں، 3 نہیں ہو سکتے ہیں، تو 2 کیسے ہو رہے، 2 بھی نہیں ہو سکتے تیرے سے۔ وہ اس کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کریں، عورتیں بھی اس کو منع نہ کریں، غلط نہ کہیں، کفر ہوگا۔ دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا جائز ہے اسلام میں، اس کو جائز رہنے دیں، لیکن آپ اسلام کو غلط مت بولیے۔ آپ کے شوہر کو پکڑیے، آپ کیسا کیا، آپ کیسا کر رہے ہیں، آپ بولو اس کو، آپ نہیں منع کر سکتے اس کو۔ ویسے جیسے اور ایک گھر لینا چاہ رہا تو آپ منع کرو اس کو، اپنے پاس ہے نا گھر، کائے کو لے رہے، تو ایسا بیوی بھی دوسری کر رہا تو بولے ایک ہے نا بیوی کیوں کر رہے ہیں آپ، بولو آپ، وہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے اسلام میں کیوں ایسا نکاح حرام نہیں ہونا چاہیے تھا 2 نکاح۔ آپ اسلام کو غلط مت بولو، اپنے دولہے کو غلط بولو آپ، اگر وہ حق ادا نہیں کر رہا تو اپنے شوہر کو آپ بولو، یہ بات یاد رکھیے۔ تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں۔ تو اگر 2 بیویاں ہیں اور ہیں ابھی اور عدل نہیں کرتا ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل، جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک کی طرف مائل ہو جائے، ایک کا حق ادا کرے دوسری کا نہیں، ایک کو پرائرٹائز کرے دوسری کو نہیں، ایک کے ساتھ بہت اچھا رہے دوسری کے ساتھ بہت برا رہے، صحیح ڈھنگ سے دونوں سے سلوک نہیں کریں، ان کا حق ادا نہ کرے فائنینشلی، ایک کی طرف مائل ہو جائیں، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن ایسے حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ آدھا جھکا ہوا ہوگا، جیسے پیرالیسس میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا، بیلنس نہیں کیا، تو ایک کو کم کیا ایک کو زیادہ، تو اس کے وجود میں وہ سزا اس کو دی جائے گی کہ آدھا حصہ اس کا ایسا ہوگا جیسے اس کو پیرالیسس ہوا ہو، یہ دھڑ اس کا مائل ہوگا، ایک دم گرا ہوا ہوگا پورا، ایک دم فالج جیسے ہوتا ہے نا، اس میں جیسے ہوتا ہے پیرالیسس میں، ویسا ہوگا اس کو۔ تو یہ بہت معاملہ گمبھیر ہے۔ 2 نکاح کرنا اسلام میں ہے، لیکن 2 نکاح نبھانا اسلام میں اور ہے۔ تو نکاح کر لینا کافی نہیں، اس کو نبھانا اصل ہے۔ تو بعض لوگ جذبے میں آ کے نکاح کر لیتے، سنا ایسا بیان خطبہ سنے کسی مولوی صاحب کا، اس کو تو نہیں بولے تھے انہوں نے، لیکن سنا جوش میں جا کے نکاح کر لیا، اور بعد میں پھر نبھا نہیں پاتا ہو، تو نبھا نہیں پایا، وہ گناہ نہیں ہے کیا، وہ غلط نہیں ہے، کسی کی زندگی خراب کر دیا کسی کی بچی کی، پھر دوسری بیوی سے کسی طرح سے جان چھڑاتا اور اس کو بولتا میں نہیں آ سکتا تمہارے پاس کیونکہ یہاں بہت ٹینشن چل رہا ہمارا، تو ایسا کیسا کر رہے ہیں آپ، اس کو بولتا تم ایڈجسٹ کرو، فائنینشلی ایڈجسٹ کرو، میری باری کو ایڈجسٹ کرو، سب ایڈجسٹ کرو، کیونکہ یہاں مجھ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ پہلے نہیں سمجھ میں آیا، پہلے نہیں سمجھ میں آیا، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ تو پہلی دوسری دونوں، اگر کسی نے 2 بیویاں کی ہیں، حق ادا کیجئے، حق ادا کیجئے۔ 2 نکاح ویسے آدمی کر لے تو امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اتنا پریشان اور مظلوم ہو جاتا ہے وہ کہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے، اتنا جہنم یہی برداشت کر لیا ہے وہ۔ اب وہ دوستوں کے ساتھ بھی ہو تو اس بیوی کو لگتا ہے اس کے پاس ہے، اس کو لگتا ہے اس کے پاس، بتائیے کہا، تو اس کو ہوٹل کی چٹیاں دکھانی پڑتی، دیکھ میں فلانی ہوٹل میں تھا، آج کی ڈیٹ ہے، یہاں تھا میں، ٹائمنگ بھی ہے اس کے اوپر، وہاں تھا میں، اس کے پاس نہیں تھا میں، پروف اتنا، اس پریشان ہو جاتا وہ، کیا کروں میں، 2 بیویوں کے بیچ میں میری زندگی خراب ہو گئی۔
تو یہ حال بعض اوقات ہو جاتا ہے، دونوں پریشان کر، بعض اوقات دونوں پاورفل رہتے ہیں، ان کے بیچ میں یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر دو بیویاں ہیں، کسی کی عدل و انصاف کریں، اور ایک بیوی ہے اس کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے، ظلم نہیں کرے اس کے ساتھ میں، بلکہ اس کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرے۔ نمبر 5 مرد کے لیے ضروری، چونکہ وہ قوام ہے، گھر میں برائیوں کو، بے حیائی کو برداشت نہ کرے، گھر کے اندر ایسی چیزوں کو برداشت نہ کرے جو غلط ہوں۔ بیوی بے پردہ ہے، چلتا، بیوی ٹی وی لگا کے بیٹھی ہے، چلتا، ناچ گانے گھر میں ہو رہے ہیں، چلتا، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، چلتا۔ اتنا بھی بے غیرت نہ ہو جائے کہ گھر کے اندر ساری خرافات اور ساری گندگی ہو رہی ہے اور یہ خاموش ہے، بلکہ وہ گھر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا، جو کچھ برائی ہوتی ہے یہ اس کی ٹیریٹری میں ہے، اس کو قوام بنایا گیا ہے، تو وہ دیکھے گھر کے اندر بیوی کا دل رکھنے کے لیے گھر میں حرام چیزوں کو برداشت نہیں کرے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، آدمی گھر والوں کے اوپر ذمہ دار ہے، نگراں ہے، سرپرست ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی بے پردہ ہے، پوچھا جائے گا، بیوی اگر نمازیں نہیں پڑھتی ہے، پوچھا جائے گا اس سے، بیوی اگر غلط کام کرتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا، تو بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا تو نے بھی کیوں نہیں کیا، بچوں میں بگاڑ ہے، اس سے پوچھا جائے گا کیسے بگاڑ تو نے برداشت کیا گھر کے اندر۔ تو گھر کا قوام وہ بنا ہے تو گھر میں خباثت کو برداشت نہ کرے، بلکہ گھر کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے، مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، والعاق، ماں باپ سے برا سلوک کرنے والا، والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور وہ بے غیرت آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی اور گندگی کو برداشت کر جائے، چلتا، ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی، بھائی جیسا چاہے جیے، تو گھر میں گندگی کو برداشت کرے، بے حیائی کو، بے پردگی کو برداشت کرے، تو یہ آدمی دیوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیا ہے، نہیں جائے گا۔ تو گھر میں وہ غلط کاموں کو برداشت نہ کرے، وہ منع کرے، سمجھائے، اصلاح کرے، یہ نہ کہے کہ اس کی اپنی مرضی ہے، اب وہ خود سمجھدار ہے، آج نہیں تو کل سمجھے گی، اور اس طرح سے چھوڑ دے اس کو اس کے حال پہ، مارے پیٹے نہیں، لیکن سمجھائے، بتائے، اور بولے کہ نہیں چلتا، یہ گھر میں نہیں ہوگا، وہ غلط کام کو روکے گھر میں۔ تو جتنی بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، بے حیائی ہے، ان ساری چیزوں کو گھر میں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ گھر کا ذمہ دار ہے۔ خاص کر کے بیوی میں اگر کوئی چیز ایسی دکھائی دیتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کو منع کرے، اس کی اصلاح کرے، شفقت سے سمجھائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نکاح کر کے آ گئی، اب اس کو کسی نے سکھایا نہیں، ماں باپ نے نہیں سکھایا تھا، اس کو نہیں معلوم، اب پہلے دن سے آپ پٹائی کر رہے ہو اس کی، آپ سکھائیے اس کو، بتائیے، وہ مانے گی آپ کی، یہ نہیں کہ آپ اس کو بالکل دادا گیری کر کے اس پہ مار پیٹ اور دھمکی دے کے طلاق وغیرہ کی باتیں کرتے، ایسا کری طلاق دے دوں گا میں، بات پہ طلاق کی دھمکی دینا طلاق کو آسان کر دیتا، بولتی دے ہی دو، ایک بار دیکھیں گے کیسا دیتے، دے دو۔ تو ایسا بار بار طلاق کی بات بھی گھر میں نہیں آنا چاہیے، لیکن گھر میں غلط باتوں کو برداشت بھی نہیں کرے آدمی، بلکہ اس کی اصلاح کرتا رہے۔ تو یہ شوہروں کے لیے وصیتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے بیوی سے، اس کا دل جیتے ہیں۔ نمبر 2 جو خرچ ذمہ داری ہے، اس کی خرچ والی ذمہ داری اس کو ادا کرے، فائنینشیل رسپانسبلٹی یہ لے۔ بعض اوقات مرد خود کچھ نہیں کرتا ہے اور بیوی کو کرنے لگاتا ہے، یہ گھر پہ ہاں شراب پی کے پڑا رہے گا اور بیوی دوسروں کے برتن مانجے گی، یا یہ گھر میں پب جی کھیلتے بیٹھا ہے
اور بیوی جو ہے جاب کر رہی ہے آن لائن، وہ کما کے لا رہی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کماتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بےغیرتی کی چیزیں ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی گھر کا قوام ہے، وہ رسپانسبل ہے گھر کے خرچوں کا، اس کو ادا کرنا چاہیے، اس سے اس کی عزت بھی باقی رہتی ہے، ورنہ عزت بھی نہیں رہتی ہے، نہیں رہتی، وہ سنے گی بھی نہیں آپ کا پھر۔ تو یہ، اور آدمی پھر بعض اوقات بولنا بھی بند کرتا، بولنا بھی بند کرتا کیونکہ ہمت نہیں رہتی بولنے کی، خرچہ پانی اس کا بند ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، بیوی کی جنسی خواہشات ان کو پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 4، عدل و انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں، چاہے ایک بیوی ہو یا 2 ہو، ظلم نہیں، اس کا حق اس کو ادا کرنا چاہیے، عزت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، یا اسی طرح سے سلوک کے اعتبار سے ہو۔ نمبر 5، غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہیے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو دین سکھانے کی فکر کریں، غلطیاں اس کی ہیں تو اس کو بتائے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں بیوی شوہر دونوں کو مل کے کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نے بیوی کا دیکھا کیا کیا اس کو دھیان دینا چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں، سب بتانے بیٹھیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ شوہر کے لیے کچھ بہت امپورٹنٹ اور بہت سگنیفیکنٹ، اہم ترین باتیں ہم نے دیکھی جس سے اکثر تعلقات میں خرابی آتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے دونوں کو مل کے کس چیز کا دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے بھی ضروری ہے وہ۔ نمبر 1، گھر کے ماحول کو دینی بنانا، گھر کے ماحول کو دینی بنانا، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، خاص کر کے بچوں کے سلسلے میں۔ گھر میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے، بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، باہر کوئی بتاتا شوہر کو، آ کے گھر میں لڑنا شروع کرتا ہے، تم کو سکھاتی نہیں ہو اس کو، دیکھو میری عزت خراب ہو گئی، باہر جا کے ویسا کر رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ بیوی کہتی آپ بھی تو کبھی بیٹھتے نہیں نا اس کے ساتھ، اب باہر جا کے کیا کرتا ہے مجھ کو کیا معلوم، آپ کا کام ہے، آپ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس پہ ذمہ داری، وہ اس پہ ذمہ داری۔ گھر کا ماحول آپ دینی بنائیں، بیٹھیں، کبھی دین کی بھی بات ہو۔ گھر میں جمع ہوتے ہیں، بس گھر کے خرچوں کی، گھر کے مسائل کی باتیں ہوتی ہیں، آخرت کے مسائل پر کب بولیں گے؟ دین کی باتیں گھر میں کب کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا تذکرہ گھر میں کب؟ قرآن کی بات، حدیث کی بات کب؟ نہیں۔ آدمی خود پروگرامز میں آتا ہے، بیوی کو نہیں لاتا، بیوی بعض اوقات خود جاتی ہے، شوہر کو کبھی بتاتی نہیں، دین کی بات گھر میں ہوتی ہی نہیں، نہ مل کے دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دینی پروگرامز میں آپ آئیں، اپنی بیوی کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، مزاج بنائیں ایسا۔ لوگ فلمیں دیکھنے جاتے فیملی کے ساتھ میں، خرچہ کرتے اس کے لیے، بے حیائی دیکھتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں اور زندگیاں خراب ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ آپ اپنے گھر والوں کو دینی مجالس میں لائیں، اس سے زندگی بنے گی، سوچ اونچی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں گی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ دین جس گھر میں نہیں ہے اس گھر میں صحیح سکون ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس میں انجوائمنٹ ہو سکتا ہے، پیس آف مائنڈ نہیں رہے گا، اس میں سکون و اطمینان نہیں رہے گا اس میں۔ تو نمبر 1، گھر کے ماحول کو دینی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف پیٹ کی آگ نہیں کہ پیٹ بھرنے کے لیے ہاں ہم ساری محنت کر رہے رات دن، میری بیوی بھوکی نہیں رہنا چاہیے، میرے بچے بھوکے نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی ہاں دن بھر لگی ہے، میرا شوہر آئے گا اس کو بھوک لگی ہوگی۔ صرف ہم پیٹ کی بھوک کا سوچ رہے ہیں، پیٹ کی آگ بجھانے کی فکر کر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھی ہے، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دین ہے، کیونکہ جہنم میں گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے آدمی، گناہوں سے بچنے کے لیے دین کا صحیح فہم اور دینی مزاج ضروری ہے۔ لہٰذا گھر میں ماحول بنائیں، قرآن و سنت کی بات گھر میں ہو۔ آخری بار کب بیٹھے تھے ہم بیوی کے ساتھ کہ کچھ دین کی بات دونوں نے کی ہو؟ نہیں کرتے، کیوں؟ میں بولوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، میں بولوں گی تو میں پکڑی جاؤں گی، میں خود نہیں اٹھتا فجر کے لیے، نماز کے لیے کیا بولوں اس کو نماز پڑھ، میں خود نہیں اٹھتا ہوں، یہ حال ہوتا ہے۔ آدمی خود سوچتا ہے تو اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے بولنا بھی بند کر دیتا ہے، جو ڈبل پرابلم ہے۔ اگر آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے آپ بولو، آپ نہیں اٹھ پا رہے نا فجر میں،
آپ سب کو بولو گھر میں کل سے فجر کی نماز پڑھیں گے، سب برابر اٹھنا پڑے گا سب کو۔ اب دیکھو آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوگا اٹھنا، کیونکہ صبح اٹھنا ہے اور سب کو فیس کرنا ہے، تو وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ پڑھیں۔ تو جو آدمی کوتاہی کر رہا ہے وہ بولنا چھوڑتا ہے، یہ ڈبل نقصان ہے۔ کوتاہی کرنے والا بولیں تاکہ خود اس کی زندگی میں عمل آئے، اور ہو جانے دیجیے بے عزت، کیا مسئلہ ہے؟ بھی بولے گی آپ بھی اٹھیں گے نا، بھی پوچھے گی آپ سے، ہاں میں بھی اٹھوں گا، میرے سے بھی کوتاہی ہوتی ہے لیکن ہم نہیں کریں گے کوتاہی، کیا جاتا آپ کا؟ اچھا آپ نہیں ایکسیپٹ کیے تو اس کو معلوم نہیں کیا؟ آپ یہ سوچ رہے میں ایکسیپٹ کیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ہاں میرا جرم پکڑا جائے گا؟ آپ کا پورا سی سی ٹی وی میں ہے سب کچھ، پورا گھر جانتا آپ نہیں اٹھتے، تو آپ کا فرق کیا پڑے گا؟ لیکن آپ جب مانو گے تو ان کے دل میں تھوڑی تو عزت بچے گی کہ غلطی کرتے تو مانتے بھی ہیں، اور اس کی اصلاح کا احساس ان کو بھی ہے، ورنہ ہم کو سدھارنا چاہتے پہلے خود سدھرو۔ اسی لیے بچے کو جب بولتا باپ جا نماز کو، بولتا آپ کب آنے والے ہیں؟ بولتا ہو کیا بول رہا؟ ہاں کچھ بھی نہیں بول رہا، جا چپ چپ۔ آپ اس کو، آپ گھر والوں کو دیندار بنے، خود نہیں بنے، آپ کو بھی بننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کو دیندار خود بناؤ، اس لیے بیوی کو ایسی دروس نہیں سناتا جس میں شوہر کی کوتاہیاں آئیں، جس میں یہ بھی درس رہے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ سن رہے ہیں یہ درس نہیں، پلے کیا تو کیا کرتا، جلدی سے دوسرا درس سننا شروع کرتا، ہاں ہاں سوائپ کر دیتا برابر دوسرا درس، ایسا جس میں اس کی کوتاہیاں نہیں آئیں۔ سنیے اس کے سامنے لگا کے جو آپ کی غلطیاں ہیں ویسا درس، وہ بھی دیکھ کے مسکرائے گی آپ کو، ہاں آج آپ کی ہو رہی ہے کھچڑی، آپ کا سدھار ہو رہا ہے، اس میں آپ میں ہمت ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے میرے سے بھی کوتاہی ہوتی بھائی، میں انسان ہوں، لیکن میں بھی کوشش کر رہا ہوں، تم کرو گی؟ ہاں میں بھی کروں گی۔ جب آدمی خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اصلاح کے لیے تو اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بھی اصلاح کریں، ورنہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں دنیا میں، میں پرفیکٹ بنوں گا پھر سب کو سدھاروں گا، قبر میں جائیں گے آپ، نہیں ہوتا ایسا، کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کے ساتھ آپ کو گھر والوں کی اصلاح کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ہاں میں پرفیکٹ نہیں ہوں، اپنا جھنڈا لہرانا بند کرو اب، کوتاہی ایکسیپٹ کرے آدمی، جینوئنلی اپولوجائز کرنے کی عادت ہونا چاہیے اس کے اندر، ہاں بھائی میرے اندر بھی کمی ہے، کیا جاتا اس سے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، گھر میں دینی ماحول بنائیں۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دین کا علم سکھاؤ، خیر سکھاؤ ان کو۔ تو گھر میں دینی ماحول، لائبریری بنائیے گھر کے اندر، کتابیں اچھی لائیے۔ آپ ساری دنیا کو فارورڈ کرتے، کبھی بیوی کو فارورڈ کیے اچھا درس واٹس ایپ پہ؟ نہیں، اس کو نہیں فارورڈ کرتے، پورے گاؤں میں ولی اللہ بنتے آپ فارورڈ کر کے، بیوی کو بھی تو فارورڈ کیجیے، اس کو بھی تو سننا ضروری ہے۔ درس کے لیے آپ آتے ہیں، کسی پروگرام میں آتے ہیں، اس کو بھی لے کے آئیے۔ آدمی سوچتا ہے کہ مولوی صاحب جو بولیں گے اس کو معلوم پڑیں گے سارے میرے ویک پوائنٹ، نماز کے اوپر بیان ہے اور اس میں کوتاہی ہے، یہ خود سگریٹ پیتا ہے، نہیں لا سکتا، کیونکہ سماج میں برائیاں کون کون سی ہیں، تو بے پردگی آنے والی تو سگریٹ بھی آنے والا ہے، تو یہ میری غلطی سامنے نہیں آئے اس لیے اس کو بھی نہیں لاتا، خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ گھر میں دین کا ماحول بنائیں، اور دونوں کو بنانا چاہیے، بچوں کی تربیت یہ بھی کرے وہ بھی کرے، تھوڑی دیر یہ بھی لے کے بیٹھے وہ بھی لے کے بیٹھے، دینی ماحول گھر میں بنائیے، نوافل کا اہتمام گھر میں کیجیے تاکہ آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے بھی پڑھیں، بیوی کو بھی لگے یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنے والی بنے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، تو آپ عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ گھر میں پڑھتے تھے سنن، تو یہ بھی کیجیے۔ نمبر 2، عیوب کی بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھیے، دونوں، عیوب ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں اچھا لگتا نا ہاں بولنے، کنفیشن نہیں ہے یہ، مطلب پوچھ رہا ہوں میں، ہمارے اندر عیوب ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ سے کیسے بولتے ہیں، اللہ ٹوٹا پھوٹا ہوں، بگڑا ہوں، نالائق ہوں، نکما ہوں، اللہ پھر بھی تو مجھے قبول کر لے، اور بیوی کو خود قبول کرتا، دوسروں کو قبول کرتا نہیں، دوسرے پرفیکٹ چاہیے، لیکن میں
جیسا بھی ہوں، نالائق نکما، اے اللہ جنت الفردوس عطا کر رہا، ماشاء اللہ، ہاں اتنا اوپر. کسی اچھی سوسائٹی میں بسائیں جانے لائق نہیں ہے، اور چاہیے کیا ہے اس کو، اور مان بھی رہا ہے میں لائق تو نہیں ہوں، لیکن اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھ کو جنت میں داخل کر دے. تو اپنے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ میری ساری خرابیوں کے باوجود مجھے ایکسیپٹ کرے. کون؟ جس کا پیمانہ اتنا اعلیٰ ہے، اللہ. اور تو خود ایکسیپٹ کرتا، اور ویسی بیوی بھی اپنے شوہر کو ایکسیپٹ کرتی نہیں. کمیاں کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی، لیکن آپ اگر دوسرے کی کمی پر نگاہ رکھو گے نفرت پیدا ہوگی. خوبی پر نگاہ رکھو گے تو آپ کے اندر، آپ کو اس کے لیے اس کو اپنانا آسان ہوگا. ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. آپ کے پاس چوائس ہے. آپ اس کی کمیوں پر کنسنٹریٹ کریں گے، اس سے نفرت پیدا ہوگی. اس کی خوبیوں کو آپ دیکھیں گے کوتاہیوں کے ساتھ تو آپ کو نبھانا آسان ہوگا. یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے. آپ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بتاؤ. اگر تمہیں وہ پسند نہ بھی ہوں تو بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ ایک چیز تم کو پسند نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسی چیز میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں پیدا کر دے. کچھ کمی اس میں ہوگی، بھلکڑ ہیں، آپ بولتے ہو بھول جاتی. کھانا بنا کے رکھنا، کپڑے تیار رکھنا، جانا ہے مجھ کو کل، بھول جاتی. عین وقت پہ یاد آتا، اس کو غصہ آتا آپ کو. آپ بھی بھلکڑ ہیں. آج ہی لے کے آؤں گا، دوائی بھول کے مت آنا. ہاں برابر پکا، مجھ کو بار بار یاد مت دلایا کرو، اور بار بار میسج مت کرو آفس میں، فون مت کر کے بتاؤ میں لے کے آؤں گا. راستے میں دروازہ کھٹکھٹاتے وقت میں یاد بھول کے آ گیا. ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے. کسی کے دیکھنے میں کمی ہے، کسی کی بات چیت میں کمی، کسی کی معلومات میں کمی ہے، کسی سے کوتاہی ہوتی. کسی کو کھانا بنانے ٹھیک سے آتا نہیں، اس کو بیچاری کیسا تو بھی کرتے گرتے پڑتے بناتی، اس کی اماں وہی سکھائی اس کو. کوئی کورس تو کی نہیں کوکنگ میں. کھانا اس کا پسند نہیں آتا کیونکہ آپ کی جوانی ہوٹلوں میں گزری ہے. اب اس کا کھانا پھیکا کسی طرح سے پسند نہیں آتا. غصے میں آ کے آپ تھالی پھینک دیتے ہو. یہ کوئی کھانا ہے؟ جانوروں کو کھلائے گا تو وہ بھی نہیں کھائے گا. دل توڑ دیا آپ نے، اس نے محنت سے بنایا، اس نے ایسے ہی آتا اس کو، یہ اس کا بیسٹ پرفارمنس ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ انسلٹ کر دیا. یہ اتنی مشکل سے محنت کر کے کچھ لایا اس کے لیے باہر سے، بولی میں باپ کے ہاں تو اس سے اچھا کھاتی تھی، ہاں میرے ابا اس سے اچھا لاتے تھے. تو کیا بولے گا؟ ابا کے پاس ہی جاؤ، پھر اس سے اچھا ہی کھلائیں گے. کمیوں پر نہیں، خوبیوں پر نگاہ. کبھی غصے والا شوہر ہوتا ہے، کبھی بیوی زبان دراز ہوتی، کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اس کے اندر، برداشت نہیں ہوتا اس کو. تو برداشت کریں ایک دوسرے کو، خوبیوں پر نگاہ رکھیں. ہو سکتا ہے غصے والی ہو لیکن بہت وفادار ہو، آپ کا ساتھ چھوڑتی نہیں. بھلکڑ ہے لیکن جو یاد رہتا ہے وہ اچھے سے کرتی ہے. غصے والا ہے، بہت ڈانٹتا ہے، لیکن کوئی کمی نہیں کرتا ہے، کمی نہیں کرتا ہے. اور ڈانٹتا ہے، بعد میں آ کے بولتا بھی سوری، معافی مانگ بھی لیتا ہے. بولنا نہیں چاہتا میں نے ایسا، لیکن بول دیا سوری، معاف کر دو. ویسے بولتا، آکڑ کے ہی بولتا ہے، لیکن مانگتا ہے معافی. تو اس کی کمی ہے لیکن اچھائی بھی اس کے اندر ہے. ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے. کوئی مرد شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ہیٹ نہ کرے اس کو. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی ایک چیز اس میں ایسی ہوگی جو اس کو پسند نہیں ہوگی، تو ایسی بھی چیز ہوگی نا اس میں جو اس کو پسند آئے گی. بھائی کوئی کمی ہے تو کوئی خوبی بھی تو ہوگی نا اس کے اندر. تو بیوی کے لیے بھی یہی اصول ہے. شوہر میں اگر کوئی کمی ہوگی تو کوئی خوبی بھی اس میں ہوگی جو تجھ کو پسند آئے گی. تو اپنی خوبیوں پر نگاہ رکھیں دوسروں کی، تو نبھاؤ آسان ہوگا. دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں، اس سے نبھاؤ آسان ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نمبر 3، غلطیوں پر صبر اور بہتر حالات کا انتظار. کبھی اخلاقی اعتبار سے اور کبھی
معاشی اعتبار سے کچھ نہ کچھ مسائل زندگی میں ہوتے ہیں. شوہر جاب پہ تھا جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں جاب چھوٹ گیا، گھر پہ ہی ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں مل رہا. اب یہ دیکھی بولے دیکھو کچھ تو دیکھو، میرا خرچہ ورچہ چل رہا نہیں ٹھیک، تکلیف ہو رہی، میں تمہارے ساتھ تنگی میں نہیں رہ سکتی، یا تو میرے کو چھوڑ دو، خلا. بیوی ہے کام کاج میں سست ہے، سوئی رہتی ہے، اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اکثر ہوتا ہے ایسا نکاحوں میں. کھانا وانا بناتی نہیں ٹھیک سے، سنتی ہے یاد رہتا نہیں، اور کبھی زبان پلٹا کے بول دیتی ہے ڈانٹ دو تو، کیونکہ پیار میں پلی ہے، ایک ہی بیٹی تھی، 4 بھائی تھے اس کو. اب کچھ چیزوں کی وجہ سے صبر نہیں کر پاتا ہے، وہ صبر نہیں کر پاتی ہے کہ ٹھیک ہے آج نہیں تو کل جاب ملے گا، آج نہیں تو کل حالات اچھے بنیں گے، تھوڑا برداشت کر، تنگی برداشت کر، تکلیف برداشت کر. ٹھیک ہے آج اس کو نہیں آتا ہے، سیکھے گی، کل کو اچھا پکائے گی، خوش ہو جائے گا تو بھی اور مہمان بھی. تھوڑا سا صبر کر، سیکھنے دے اس کو، ٹائم لگے گا، تیرے نئے گھر میں آئی ہے وہ ایسا جی نہیں ہے، وہ بڑی فیملی میں پیار محبت میں پلی ہوئی بچی ہے. تھوڑا صبر کر، رسپانسبلٹی اس کو عادت نہیں ہے، پڑی شادی ہو گئی خلاص، بیچ کا فیس نہیں تھا اس میں جو گھر گرہستی سیکھتی، اب تیرے پاس سیکھ لے گی. تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کر، صبر کر، انتظار کر. بعض اوقات شادی کے بعد معلوم پڑتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، یا معلوم پڑتا اس کو او سی ڈی ہے، ہوتا ہے ایسا، پہلے بتائے نہیں ہم کو. ارے صبر کر، ہو جائے گا صحیح، علاج ہو سکتا ہے اس کا. نہیں بتاتے، رشتہ لگانے والے سب اچھا بولتے، برا نہیں بولتے، عیب نہیں بتاتے. شادی کے بعد بولتے قرآن کی حافظہ ہیں، اس کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آتا، کائے کی حافظہ ہے، معلوم پڑ جاتا. اب ہو گئی شادی، اب نبھاؤ. الا یہ کہ کوئی بہت بری بات ہو کہ شرابی ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے، یا اس کے اندر بے حیائی، اس کے افیئرز ہیں، بہت دور کا معاملہ اگر ہو تب جا کے معاملہ بگڑ سکتا ہے. لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، برداشت کرو. اگر اس کو جاب گیا ہے کل مل جائے گا، اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے کل ٹھیک ہو جائے گی، انتظار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالنَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ وَالْفَرَجُ مَعَ الْكَرْبِ. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں، صبر کرو. زندگی میں کمیاں ہوتی ہیں، لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں، صبر کرو، برداشت کر لو. بعض اوقات چھوٹی چیز برداشت نہیں کرتے ہیں، مسئلہ بڑا ہوتا ہے، چاہتے واپس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. شوہر ٹھیک سے نہیں تھا، غصے والا تھا، یا فائنینشلی ٹھیک نہیں تھا، خلا لے لی، پھر اس کے بعد پچھتا رہی ہے، کاش کہ نہیں ہوتا ایسا. ماں باپ کے گھر میں ان کی کڑوی کسیلی سننا، اس سے تو اچھا شوہر کی ڈانٹ اچھی لگتی تھی. یہاں بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، یا دوسرا نکاح ہو گیا اس کا، اور پھر یاد آتا ہے کہ یہ تو اس سے بدتر نکلا. کم سے کم وہ غصہ ہوتا تھا تو قریب بھی کر لیتا تھا، یہ تو چھوڑے رکھتا ہے کئی دن تک جب تک کہ میں اس کے پاؤں نہ پکڑوں. بعض اوقات ایک برائی سے نکل کے دوسری بڑی برائی میں انسان چلا جاتا ہے. وہی مردوں کا ہوتا ہے کہ طلاق دے دیا اس نے، بیوی بولی بچے رکھو تمہارے پاس، اب کنگھی چوٹی بھی اس کو کرنی پڑ رہی اس کی، پیشاب پاخانہ دھلانا پڑ. اب یاد آ رہا بیوی کیسا کرتی تھی، 4 بچے تھے، کیسا کرتی تھی وہ اللہ کی بندی. دوستوں میں بیٹھ کے بولتا آنے والی ابو گئی، ہو گیا ختم تمہارا، اب لو 4 عدد بچے، سنبھالو اس کو. پریشان ہو جاتا آدمی ہے، اور اس کی 4 بچے دیکھ کے کوئی شادی بھی نہیں کرتا اس سے، کیونکہ دہیج میں یہ بھی آنے والا ہے، 4 بچے ملنے والے ہیں، مہر میں ملنے والا، دہیج بھی نہیں. تو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وہی اچھا تھا. صبر کرو، ذرا تھوڑا ویٹ کرو، حالات بننے دو. یہ بھی ایک بہت بڑا اصول ہے جو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 4، دونوں کو آپس میں محبت کا اور بے تکلفی کا سلوک کرنا چاہیے.
بعض اوقات جو دونوں کی فیملیاں ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں. شوہر کو سکھانے والے کیسے سکھاتے؟ تو باس بن کے رہے، اس کو ہمیشہ اس کی گردن پہ پاؤں رکھنا، تو نہیں تو سر پہ بیٹھ جائے گی. ہمیشہ اس کو دبا کے رکھنا، ٹائٹ بات کرنا کبھی بھی. باس تو ہے کہ وہ ہے؟ میں ہوں. یس جا. اس کو سکھانے والا ایسا سکھاتے ہیں. یہ بھی بیوی کے سامنے ہمیشہ ٹھاٹ میں رہتا ہے، کمانڈر ملٹری کا. اب بیوی کو وہاں سے نیٹ ورک دوسرا رہتا اس کا، ماں کے یہاں سے دیکھ، ہاں اس کو برابر کنٹرول میں رکھ اپنے. اس کی یہ نس دباتے رہے، اس کو ایسا کر، ساس کے ساتھ ایسا کر، ہاں فلاں کے ساتھ ایسا کر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ماں باپ بچی کو بھیجتے وقت میں بولیں تیرے مسائل اب تو حل کر، بہت بڑا مسئلہ آیا تو ہم کو بتانا، ڈیلی ایشوز تو ہینڈل کر، چھوٹے موٹے مسائل بار بار فون نہیں کرنا. تو کھانا کھائے، بولے کھانا میں نمک کم تھا، کیا کروں، رو رہی. اب ماں بول رہے اچھا ایسا بولا، پھر اس کو بتا رہے ایسا کر، نہیں کرنا ایسا. ماں باپ بولنا دیکھ بیٹا اب تیرا نکاح کر کے دیے نا، وہاں جا کے تو اپنی جگہ بنا. ساس تیرے ساتھ ایسا کر رہی، شوہر ایسا کر رہا، اس کا دل ایسا جیت. یہ نہیں کہ یہاں سے آپ اس کو فارمولے بتائیں، مینجمنٹ کے اصول بتائیں اس کو کیسے کنٹرول میں رکھتے اس کو. نہیں، آپ اس کو ماتحتی سکھائیں، ادب اخلاق سکھائیں، اس کو برداشت سکھائیں. بہت بڑا کچھ مسئلہ ہوا تو ہم کو بتا، باقی تو ڈیل کر. اکثر طلاق اسی وجہ سے ہوتے، خلا اسی وجہ سے ہوتے، ماں باپ بہت دخل دیتے اس کی زندگی میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی یاد رکھیں، الفت کا تعلق آپس میں ہو، محبت کا سلوک ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حائض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے میری گود میں سر رکھ کے، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. کمپیشن، آپس میں ایک دوسرے کی شفقت محبت کا سلوک ہونا چاہیے. دادا گیری، باسنگ، مالک بن کے جینا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں بیوی کی. بے تکلفی ہونا چاہیے. باہر آپ کمپنی کے مالک ہیں، باہر آپ علامہ ہیں، باہر آپ ملٹری مین ہیں، باہر آپ سے سب ڈرتے ہیں. گھر میں آ کے وہ خام خواہ جلاد بننے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں آ کے آپ غلام بھی مت بنیے ہیں. گھر میں آپ آ کے شفیق رہیے. آپ کی اتھارٹی جو بھی ہے، آپ کی ڈگری جو بھی پرنسپل ہے آپ اسکول کے، گھر میں آ کے آپ سیدھے سادے آدمی بنیے، لوگوں سے شفقت کے ساتھ رہیے، دل جیتیے ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آپ بارہا سنے ہوں گے واقعہ. حضرت عائشہ سے کہا، لوگوں سے کہا آگے چلو تم لوگ، ہم لوگ آ رہے ہیں پیچھے سے. حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگاتے ہیں، نبی اللہ کا بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہیں، سب کو آگے بھیج دیا، آپ پارک میں جا کے کرو مت ایسا. ہاں چلو ہم دوڑتے ہیں. اولاً تو دوڑنے آتا نہیں ہم لوگوں کو، گرے تو کہاں تو فریکچر ہو کے. ہاں تو کہا دوڑ لگائیں گے. حضرت عائشہ دبلی پتلی تھیں، دوڑی سے فر سے کہ آگے نکل گئی. کچھ سال بعد پھر یہ بھاری ہو گئی، عمر چلی گئی، کافی سال ہوئے. پھر آپ نے کہا عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں. سب کو بھیجا آگے اور دوڑے. پھر آپ آگے نکل گئے اور آپ بہت ہنسے کہ اس وقت تم جیتی تھی، اس وقت میں. کہا اب برابر ہو گیا. ہاں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف رہتے تھے گھر میں، سیدھے سادے رہنا گھر میں، خواہ مخواہ کا ہٹلر بننے کی کوشش نہیں کرنا، پیار محبت سے رہنا، دل جیتنا لوگوں کا. تو یہ طریقہ گھر میں رہنے کا ہے، بیوی شوہر دونوں کے لیے شفقت الفت. نمبر 5، سختی کی بجائے نرمی. ہر بات ٹائٹ، ہر بات غصے میں بولنا نہیں، نرمی سے بات کرو. کیا مسئلہ ہے، کچھ جاتا اس میں نہیں. بیوی بھی بات بات پہ زبان درازی کرے نہیں، حجت کرے نہیں، نرمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، بلکہ گھر کے بچوں کے ساتھ میں بھی نرمی ہونا چاہیے. بات بات پہ ان کو مار دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، لعنتیں کرنا نہیں. گھر کا ماحول نرمی والا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق.
اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس گھر میں نرمی کو داخل کر دیتا ہے. نرم مزاجی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، نرمی سے بات کرنا ایک دوسرے سے. بیوی شوہر سے نرمی سے بات کرے، شوہر بیوی سے شفقت سے، اتھارٹی باقی رہے لیکن نرمی سے، شفقت سے، اکرام احترام سے، محبت سے ایک دوسرے سے بات ہو. گھر کے اندر ایسا ہونا چاہیے. نمبر 6، گھر کے اہم ترین معاملات میں دونوں بھی کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ آپس میں مشورہ نہ کر لیں. بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور بیوی کو بتایا تک نہیں. اتنا بڑا ڈیسیجن بیوی کو بتایا ہی نہیں. بیوی بھی اپنے زیورات کسی کو پورے کے پورے گفٹ کر دی بہن کو، شوہر سے پوچھی تک نہیں. اتنا بڑا ڈیسیجن، میرے تھے میں کچھ بھی کروں گی، ہاں لیکن اتنا بڑا ڈیسیجن، لاکھوں کی چیز تو دے دی اور پوچھی تک نہیں اس سے. اس کو لگے گا میں اس لائق نہیں ہوں، اتنی بڑی بات مجھ کو بتائی تک نہیں. تو جو بڑے فیصلے ہیں گھر میں خاص طور سے، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے کے کریں تو گھر صحیح چلتا ہے. آپس کا اعتماد رہنا چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ ما استشار قوم قط الا ہدوا لافضل ما بحضرتهم. اللہ کی قسم جب بھی کچھ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی مسئلہ پیش ہے درپیش ہے اس میں بہترین کی طرف رہنمائی عطا کرتا ہے. گھر کے معاملات ہیں، گھر والوں سے مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے. بیوی شوہر ہیں، مشورہ آپس میں کریں ایسا ایسا. آپ دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کی وفات ہو گئی، کتنے اچھے سے شوہر کو سمجھایا، کہا کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو اگر اور وہ مانگے دینا چاہیے نا، اور ہاں دینا چاہیے، وہ بھی دیندار. امانت کوئی ہمارے پاس رکھیے اور مانگے تو دینا چاہیے اس کو، کیسا نہیں دینا چاہیے. کہا کہ اللہ کی جو امانت ہمارے پاس تھی، بچہ جو آپ کا تھا نا، اس کی موت ہو گئی ہے. دیکھیے یہ سمجھدار عورت کہ بات کو مقدمات کے ساتھ پیش کرنا، ذہن بنا کے بات کو ہموار کر کے پھر بات رکھنا سامنے. تو ایسے جو بھی معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں، اب کئی مثالیں اس کی ہیں، وقت نہیں اتنا، تو مشورہ گھر میں آپس میں مشورہ ہو، خصوصاً بڑے معاملات میں یہ ہونا چاہیے. نمبر 7، ایک دوسرے کا تعاون ہو، کوآپریشن آپس میں ہونا چاہیے. بیوی شوہر دونوں سے آپس میں کوآپریٹ کریں، مدد کریں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے کام میں مدد کر سکتے ہیں. شوہر ہے اسکول ٹیچر ہے، کچھ کام ہے اس کا، لسٹ بنانی ہے اسٹوڈنٹس کی، بیوی فری ہے، وہ بھی پڑھی لکھی ہے، کیا ہے بہت پریشان ہے، ایک ہی دن میں مجھ کو کرنا ہے، کیا گھبرانے کی کیا بات ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ، میں کرتی ہوں، آپ کو ساتھ دیتی ہوں، چلیے آپ بولتے جائیے میں لکھتے جاتی ہوں، آپ ٹوٹل بتائیے میں ٹوٹل کرتی ہوں مارکس کے، میں کر لیتی ہوں، کیا مسئلہ ہے. ایسے کئی کام ہو سکتے ہیں. اس کے کپڑے پریس کر دیے، اس کے موزے دھو دیے، یا کچھ اس طرح کی باتیں، کوئی بھی اس کی خدمت کر دی جو اس کی ضرورت کی چیز ہے، بلکہ اس کے کام میں بھی مدد کر سکتی ہے. اور شوہر، بیوی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مرد اتنا زیادہ سست ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بیوی کو گھومنا پڑتا ہے دھوپ میں، آلو سبزی ٹماٹر خریدتے ہوئے، جبکہ یہ کر سکتا ہے. سارے کام بیوی کو کرنے پڑتے ہیں، گھر کے کرنا، باہر بھی جا کے کرنا، سارا وہ سنبھالتی ہے، اور یہ گھر میں بیٹھ کے کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے. کبھی ضرورت پڑتی ہے یہ خود بھی کچھ کرے، حتیٰ کہ اپنی یعنی جوتیاں بھی صحیح نہیں کر پاتا، یہ جوتیاں بھی عورت کو دھونے کے لیے بولتا ہے، جوتیاں بھی بیوی سے دھلواتا ہے. کچھ کام اپنے جو خود کر لینا چاہیے. اور اگر ممکن، ہاں گھر میں مہمان اتنے سارے آ رہے، رمضان کا مہینہ ہے، بیچاری پریشان ہے، بیمار ہے، چکر آ رہا ہے اس کو، پھر بھی کر رہی ہے، شوہر کہے ٹھیک ہے تم یہ کرو باقی میں کر لیتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے. دوستوں کے ساتھ پکنک پہ گیا تھا، نہیں کیا تھا، میں کیا کروں بتاؤ، میں بھی کرتا ہوں، تو گھر میں کیوں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک خیر ما اکتنز الناس. شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو دنیا اور دین کے کام میں تیری مدد کریں، یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے.
دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، دین و دنیا میں تیری مدد کرے، کہ خود نماز کے لیے اٹھی، تہجد کے لیے آپ کو بھی اٹھا رہی، فرض کم سے کم فجر کے لیے تو اٹھا رہی ہے، خود تلاوت کر رہی، آپ کو بھی بول رہی ہے پڑھیے. تو ایک دوسرے کی مدد کرنا دین میں دنیا میں. یا اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ قالت کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ، فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اللہ کا نبی ہے، رسولوں کے سردار ہیں. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کا وقت ہوتا پھر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں. گھر میں رہتے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں کہ جو کام آدمی کر سکتا ہے کم سے کم اتنے تو کریں. سارا آدمی بیویوں سے کرواتا ہے اس لیے کہ بس اب اس کو تو کرنا ہی اس کی تقدیر میں ہی آیا ہوا ہے. نہیں، آدمی خود بھی کچھ گھر کی ذمہ داریاں ہیں نبھائے، کہ چلو گھر کی صفائی کرنا ہے، کچھ کام یہ بھی کر لیں. بیوی صفائی کر کر کے اتنا زیادہ ڈسٹ اس کو ہو گئی کہ بالکل الرجی کی وجہ سے دواخانے میں پہنچ گئی. عید آ رہی، صفائی کرنا ہے گھر کی. ہاں ہوتا ہے گھروں میں ایسا. تھوڑا تو تیرا کمرہ تو کم سے کم صاف کر لیں، اللہ کے بندے سارا اس سے کرائے گا، کچھ تو پارٹ اس کا تو بھی ادا کر، یہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی یاد رکھیں. نمبر 8، ایک دوسرے کی جائز چاہتوں کا خیال رکھنا، جس پہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چاہتیں ہوتی ہیں. کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کہیں جانے کو جی چاہ رہا ہے، کوئی اور چیز ہے جو جائز ہے، حرام نہیں ہے. کوئی کتاب چاہیے مجھ کو، میں پڑھنا چاہتی ہوں، یہ کورس میں کرنا چاہتی ہوں جو مفید ہے، کھانا پکانے کا ہو یا کوئی بھی ہو، ایسا مفید چیز ہے جو واقعی اس کو اچھا لگتا ہے، مجھے اس میں انٹرسٹ ہے، کرنا ہے، حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، فضول نہیں ہے، میننگ فل ہے، وہ مفید ہے، تو اس کے لیے وہ اویلیبل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھیے، عید کے دن حبشی آپس میں جو نقلی لڑائی ہوتی ہے اس طرح سے کر رہے ہیں، ڈسپلے کر رہے ہیں اس طرح سے جنگ کا. حضرت عائشہ کو پسند تھا، کہا دیکھنا ہے، کہا ہاں، تو کہا میرے پیچھے ہو جاؤ، اور آپ نے دکھایا پورا، کہا دیکھو یہ تو حبشی آپس میں تلوار سے اس طرح سے نقلی جنگ کر رہے ہیں، ایک اس طرح کا جنگ کا ماحول کیسا ہوتا ہے وہ پلے کر رہے ہیں اس کو، اصلی جنگ نہیں ہے، بس وہ لڑ کے ایسے دکھا رہے ہیں ایسا. تو حضرت عائشہ کو کہا دیکھنا ہے، کہا ہاں، تو کہا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے سے دکھایا آپ کو. تو ایک چیز ہے، کیوں نہیں، یہ نہیں کہ فلم لے جائیں آپ دیکھنے کے لیے، ہاں کچھ تو لے کے جائیں گے، بولے چلو ایک چیز اچھی معلوم پڑی آج اپنے کو، نہیں. یا آپ بے حیائی کی پکنک پر لے جائیں، ایسی جگہوں پر جہاں نہیں جانا چاہیے آپ کو، نہیں. آپ یاد رکھیں کیا مناسب ہے، شریعت کے دائرے میں کیا ہے، اس کی جائز خواہشات ہے، آپ اس کو پوری کریں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھتی تھیں، اگلے شعبان تک رکتی تھیں، اور شعبان میں روزے رکھتی تھیں، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب روزے رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت ہو بیوی کے قریب آنے کی تو وہ روزے کی حالت میں نہ رہیں. سوچیے کتنا اپنے شوہر کا سوچتی تھی. تو ایک دوسرے کی چاہت کا سوچنا، کہ بیوی کو آئس کریم پسند ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ بولے لو پیسے منگا کے کھا لینا آرڈر کر کے، آپ آ رہے تھے آفس سے، خاموشی سے آپ لے کر آ گئے، آپ نے رکھ دیا کہیں پہ، اور بیوی آئی صفائی کر دیکھنے کیا یہ کس کے لیے ہے، آپ کے لیے، خوش ہو گئی، میرا اتنا خیال رکھتا میرا شوہر، یہ چیز مجھ کو پسند ہے اور وہی لے کر آئے میرے لیے. کیا جاتا ہے اس میں، کیا جاتا. تو ایک دوسرے کی پسند اور چاہت کا خیال رکھنا، لباس میں، کھانے پینے میں، یا کسی اور چیز میں، یہ آپس کی محبت کو بڑھاتا ہے. 9، ایک دوسرے پر اعتماد رکھنا. آخری 2 چیزیں بلکہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میرا وقت ختم ہونے میں ہے. 9، ایک دوسرے پر شک نہیں کرنا بلا وجہ، جاسوسی نہیں کرنا، ایک دوسرے پر بھروسہ رکھنا، اور بھروسہ باقی رکھنا دوسرے کا. بیوی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ شوہر کا بھروسہ ٹوٹے، شوہر ایسا کوئی کام نہ کرے کہ بیوی کا بھروسہ ٹوٹے. وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پاک دامن رہے، تو بھی بن ویسا. وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر غلط راستے پر نہ جائے، تو بھی ایسی کوئی حرکت مت کر. اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں، ٹرسٹ کریں ایک دوسرے کو.
کھڑکی میں کھڑے ہو کے بیوی دیکھ رہی بچوں کو کھیل رہے ہیں باہر، جس میں اس کا بھی بچہ ہے. اب وہ آ کے پوچھ رہا کوچ کو دیکھ رہی تھی نا؟ میں نہیں دیکھ رہی تھی وہ اس کو، میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں کھیل رہے ہیں، ہمارا گڈو بھی کھیل رہا اس کے اندر، میں اس کو دیکھ رہی ہوں کتنا اچھا، اور مسکرا رہی ہوں اس کو دیکھ کے کہ کتنا اچھا کھیلتا ہے وہ، کیسا دوڑتا ہے دیکھو بچوں کے اندر. نہیں، تم کوچ کو دیکھ رہی تھی اس کے. تو آپ بتائیے اب اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ بے وجہ کا شک. مردوں میں بعض اوقات یہ بیماری ہوتی ہے، یا یہ 2 دن سے آفس نہیں گیا، باس بولا جو ریسپشنسٹ ہے ذرا فون کر کے بولو کیوں نہیں آ رہا. اب وہ فون کی اور بیوی نے فون اٹھائی اس کا، یہ باتھ روم میں بیچارہ، ہلو، وہاں سے بھی عورت کی آواز، اور وہ بھی ریسپشنسٹ ہے تو وہ اس انداز میں بات کرے گی انگڑائی لے کر، فلاں صاحب نہیں آئے، کیا بات ہے، تم کو کیا لینے دینا اس سے؟ نہیں وہ نہیں آیا اس لیے پوچھ رہی ہوں. اب وہ نہیں بتائی باس بولا ہے. اب یہ بیچارہ سر پوچھتے ہوئے باہر آیا باتھ روم سے، فلانی فون تمہارے لیے کیوں، اس کو کتنی فکر تمہارے نہیں آنے کی، اس کا کیا لینے دینا آپ سے؟ یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کون فون کیا تھا تجھ کو؟ وہ فون کی تھی. تو ارے وہ ریسپشنسٹ ہے، تو اس سے کسی اور نے نہیں کیا، باس نے نہیں کیا، اس نے کیسا کیا تم کو فون؟ کچھ تو ہے تمہارا اس کے ساتھ میں. اللہ کی بندی نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر اس کے پیچھے برابر آفس میں فون کر رہی ہے اس کے دوست کو، ذرا دیکھو ان کا کچھ ہے کیا. ہاں وہ بولا دیکھ تیری بیوی مجھ کو فون کی تھی کہ تیرا فلاں سے کچھ ہے کیا، ہے تو میرے کو بتا دے. اور اللہ کے بندے نہیں ہے میرا ایسا کچھ. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایسے معاملات بنتے ہیں. تو شک نہیں کرنا ایک دوسرے پہ بلا وجہ، اعتماد رکھنا اور اعتماد کو نبھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خبردار بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. نمبر 10، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا. آخری چیز، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، کیونکہ کتنا بھی بگڑا ہوا معاملہ ہو اللہ اس کو صحیح کر سکتا ہے اپنے غیب سے، صلاحیتیں دے سکتا ہے، دلوں کی اصلاح کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اللہ. تو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی شوہر کے لیے مانگے، شوہر بیوی کے لیے مانگے، گھر والوں کے لیے مانگے دعا. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں میں، ازواج میں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہمیں متقین کا امام، متقین کے لیے اسوہ بنا. دعا کریں، بیوی شوہر کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کی اصلاح کر دے، اس کا غصہ کم کر دے، اس کی بے حیائی کو اور بدروی کو اس کے دور کر دے، اس کی معاش کا ذریعہ پیدا کر دے، اس کے اندر یہ پیدا کر. مانگ سکتی ہے نا اللہ سے، کیوں نہیں؟ دعائیں کرنا اللہ سے. تو یہ چیز، بلکہ دعا دینا. کبھی بیوی کو دعا دیتے ہیں ہم لوگ سامنے، ہاں اس کی دعا دینا، شوہر کو بیوی دعا کہ اگر مان لو اس کا پروموشن ہو گیا یا کچھ ہوا یا جو بھی ہے، اللہ اور برکت دے، آپ کو اور ترقی دے، کیوں نہیں؟ یا کچھ پریشانی میں ہے، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے، سامنے بھی دعا کیوں نہیں؟ وہ بھی اس کے لیے بیمار ہے، اللہ آپ کو شفا دے، بیوی کو دعا کر رہا ہو. سارے گاؤں میں جا کے ہاں دعا کرتا، بیوی بیمار ہے تو دعا نہیں کرتا ہے. سوچئے کتنے لوگوں نے کیے ہیں، نہیں کرتے. اللہ ماشاء اللہ کرنے والے بھی ہوں گے اس میں مجمع میں، ماشاء اللہ برتن دھونے والے بھی ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو واقعی بیمار کی عادت کے لیے گئے، ہاں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 بار پڑھ کے آ رہے ہیں، بیوی کو نہیں پڑھتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ بولتے ہو اس کو، کیا ہوا؟ ہمیشہ ایسی پڑی رہتی ہے. نہیں، دعا کیجئے اس کے لیے، بیٹھیے اس کے سرحانے، وہ ساری چیزیں اس کے لیے بھی ہیں. شفا کی دعا کیجئے، حوصلہ دلائیے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تم کو صحت یاب کرے، اللہ تم کو ترقی دے، اللہ تم کو ایسا کرے، اللہ تمہاری کمیوں کو، جو بھی دعا ہے، مغفرت کی، آخرت کی، جنت الفردوس کی، کیوں نہیں؟ آخری بار یاد رکھیں کب ہم نے کہا اللہ تم کو جنت الفردوس دے. بیوی نے شوہر سے کہا اور شوہر نے بیوی سے کہا، بولے کب؟ یاد ہے؟ نہیں.
اپنی دعا میں بولے، سامنے بولے کیا اس کو، کتنا خوش ہوتا ہے انسان کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آمین اللہ آپ کو بھی دے، بولے گی نا وہ۔ تو یہ چیز ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، اس سے دل نرم ہوتا ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور بیوی شوہر کے تعلقات کو بہتر بنائیں، اور ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت ساری غلطیاں جو کرتے ہیں، وقت بہت کم تھا لیکن جو بھی باتیں سامنے آئی ہم نے دیکھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کہ اس وقت میں انشاءاللہ ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔